سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك محترم حاضرین، یہ ہماری چھوٹی سی ماہانہ محفل ہوتی ہے۔ جب سے لے کر ملک کے اندر لوگوں نے مسجدوں کو سیاسی پلیٹ فارم بنا لیا ہے تو ہم نے اپنی سوچ اور رائے کو آزاد رکھنے کے لیے اپنے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بنائے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جہاں ہماری سوچ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ مسجدوں میں یہ ایک سہولت سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسجد والا دعوت دے تو کم از کم پیٹرول کے پیسے دے دیتا ہے، تو مسجدوں کے اندر پیسہ قوم کا جو آتا ہے مسجد کمیٹیوں والے لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں، جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس بات کو اتنا وہ پہاڑ سمجھتے ہیں ہم کسی کو نہیں بلائیں گے تو وہ آئے گا کیسے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کو دین سیکھنے کے علاوہ ان کمیٹیوں کی بھی خوشامد کرنی ضروری ہوگی کہ جن کے سہارے جا کر کے وہ پیغام سنائے۔ ہم نے بہت محنت کی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ابھی میں آیا ہوں جب سے بے انتہا تھکا ہوا تھا، مجھ سے یہ بار بار پوچھتے تھے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں اکیلا بیٹھ کے کام کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں قوم مجھ پر اعتماد کرتی ہے تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ثبوت میں فراہم نہ کر سکوں۔ تو ہم لوگ تو اپنی تعلیمات سے، اپنے مطالعے سے، اپنی محنت سے فارغ نہیں ہوتے، تو اس طرح کے سیاسی راستے کون تلاش کرتا پھرے کہ کس جگہ کس مسجد میں کس جماعت کا قبضہ ہے، اس کو ہم خوش کریں تاکہ وہ ہمیں بلائے، ہم دین کا پیغام پہنچائیں۔ ہم نے طے کر لیا کہ نانے جمی کھانا ہے، بوریے پر بیٹھنا ہے
اور رب کی رحمت کا انتظار کرنا ہے، کسی کے لینے دینے کی پرواہ نہیں کرنی، اور اپنا پیغام آزادی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ راستے ہی میں کوئی سننے والا مل گیا نا، گاڑی کھڑی کر لی، جب تک اس کے دین کی کوئی حاجت ہے اس کو پورا کیے بغیر آگے نہیں چلا۔ آج الحمدللہ پورے یوکے میں بیداری ہے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب یا کوئی پیر صاحب کسی کو اجارہ داری میں لانا چاہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرو، اگر تمہارا مذہب شاہ صاحب کے ترازو پہ پورا دولتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو ہم نے اس آزاد فکر کا آدمی نہیں دیکھا۔ مہربانی کر کے ہمیں اٹکل پچو مت سکھاؤ۔ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ کتاب کی زبان سے کی ہے اور کتاب میں نکال کے دی۔ یہ آپ کے پاس مدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ کسی بزرگ نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ حجر اسود کو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے بوسہ لیا اور کہا کہ انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اور لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک، اگر میں نے سرکار کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اب یہ بات سنا کے سب نے واہ واہ کی، کہتا کوئی توحید کا کیسا خوبصورت عقیدہ پیش کیا۔ اب وہ مہمان تھے میرے، لیکن یہ دین کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا آزردہ نہیں ہونا، یہ رائے غلط ہے۔ اس پر تنقید حضرت مولا مرتضیٰ نے موقع پر کی تھی کہ یہ نفع بھی پہنچائے گا، یہ نقصان بھی پہنچائے گا۔ اور اس کے اندر حضرت کی احادیث جو ہیں وہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے، دارمی کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد حنبل کے بھی اندر بھی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم یہ عقیدہ غلط ہے، آپ اس میں ترمیم فرمائیں۔ اب کیا ترمیم فرمائیں؟ ان کا یہ نفع بھی پہنچائے گا، نقصان بھی پہنچائے گا۔ جس وقت ابتداءً پروردگار عالم نے اس کو زمین پر رکھا تو اس وقت پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ حجر اسود جو تیرے پاس آئے گا، تیری زیارت کرے گا، تو اس کی شہادت دے گا، تیری شہادت پر ہم اسے بخش دیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تیرے پاس جو آئے گا پر سچی نیت سے آئے گا، سچے عقیدے سے آئے گا، اس کی نیت کی سچائی کی بھی شہادت دو گے اور اس کے صحت عمل کی بھی شہادت دو گے تو بخشیں گے۔ یہ جناب حیدر کرار نے یہ روایت پیش کی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا علی، اور ایک روایت میں لیس لہا ابو الحسن، مولا مجھے اس تک وقت تک زندہ نہ رکھیو کہ مشکل تو ہو پر مشکل۔ اور دوسری بات کا معنی یہ ہے کہ خدا مجھے اس مشکل تک زندہ نہ رکھیے کہ جس وقت تک حسن کا ابا موجود نہ۔ کنیت نام لینا یہ عام طور پر پیار کی علامت ہے۔ کنیت سے نام لینا یا ماں کی عادت ہے یا باپ کی عادت ہے، یا بیوی احترام کی وجہ سے خاوند کا نام نہیں لیتی، کیونکہ حدیث میں مونت آئی ہے بیوی کو اپنے میاں کا نام لے کے نہیں بلانا چاہیے۔ اتنا تو فیشن بڑھ گیا، او قوال کتھا جلیا ہے، نام اقبال ہے، قوال لے کے آنے تو قوال ہی ہے۔ قدیر خان لیبارٹری میں ایک خاتون ہے، وہ گزٹ افسر کلاس 1 کے کیا اب 20ویں گریڈ کی ہے، وہ 50,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے اس کو، تو وہ اپنے خامد کا نام لیتے کہا میرا خامد اشفاق بھی وہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہوتا ہے؟ کہ برمنگھم میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اشفاق کیوں کہا؟ خامد نہیں ہے تمہارا؟ خامد ہے؟ تو میں نے کہا تو کر کے بلاتی ہوں، عزت بھی نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کیا عزت ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ میں نے کہا اس سے نیچے آ جاؤ تو وہ بھی ایک حیوان ہے، تم بھی ایک حیوان ہو، کتا بھی ایک حیوان ہے، یہ آسان رہے گا۔ خامد کا نام لے کر بلانا مکروہ ہے، اس لیے کنیت سے یا باپ بلاتا ہے، ماں پیار سے بلاتی ہے، بیوی احترام کی وجہ سے بلاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نام لے کے بلایا، علی نہیں کہا کہ حسن کا ابا جب تک زندہ ہے مولا کریم مجھے زندہ رکھیو، جب حسن کا ابا نہ ہو مجھے زندہ نہ رکھیو۔ خوبصورت بات ہے۔ اور میں نے علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری کا نام لیا، بعد میں مدنی صاحب فرمانے لگے یہ حوالہ ہے بڑا خوبصورت، لیکن اگر مجھے دکھا دیں تو۔ میں نے کہا جو میں دورہ پڑھایا ہے وہ پاکستان میں پڑھایا ہے، اور جو کتاب میرے مطالعے سے اول سے آخر تک 25 جلدیں
وہ سب میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ہے، ان کے چہرے پر کچھ مایوسی کے آثار ہیں۔ میں نے کہا گھبرا نہیں، ابھی میں تلاش کر کے جو ہی دماغ پر ذرا دور دیا، کتاب المیجن میں ہے، یہ کتاب الحج کے اندر کتاب المیجن ہے، اس کو لاٹھی کے ساتھ اس طرح حجر اسود کی طرف اشارہ کرے، مطلب ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، لاٹھی سے اشارہ کرے، لاٹھی کے اشارے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس لاٹھی کو چوم لے، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ حسین تجھے چومنے سے کیوں کوئی سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کو چوم لیا؟ لاٹھی کے اشارے کے تعلق سے اشارہ تعلق بن جاتا ہے، تو لاٹھی کو چوم حضرت اسود نے سے چوم لیا تو خاندان نبوت کے فرزند کو چوم لیا تو کیوں نہ سمجھے خاتون ذہن میں آ گیا۔ جلد نمبر 16 ہے، اتفاق سے صفحہ نمبر 16 ہے، اس صفحے پر یہ حوالہ ہے، اوپر کی 10-12 سطریں چھوڑ کے نیچے یہ حوالہ ہے۔ جناب حیدر قرار کی حدیث پر اس جگہ بحث ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، لیکن سامنے والے صفحے پر علامہ بدر الدین عینی نے اس بحث کو چھیڑا، اور اس کے اندر اس نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بھی، روایت سے بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بھی دونوں حدیثیں بیان کی، ایک ابن ماجہ کے اندر بیان کی، ایک ترمذی کے اندر بیان کی، اور دونوں بیان کر کے ان پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ حدیث وہی ہے، اس پر نہیں کہا کمزور، ادھر نام علی کا تھا، بغض علی کی وجہ سے وہ نام چھڑ گئے، لیکن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس سے مولانا میرے ذہن میں نقشہ آ رہا ہے، ابھی میں دیکھتا ہوں۔ نکالا، جلد نمبر 16 نکالا، صفحہ نمبر 116 نکالا، اور کتاب المیجن نکالا، جس انداز سے میں نے بتایا تھا اسی انداز سے حوالہ جات نکلے مولانا۔ تو بات کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچی بات نہ بتلانا، تو باتیں چلتی رہتی ہیں، تو باتوں کو پھر بیان کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اصل کتاب کا ذکر کیا جائے، کہ ہماری مجلس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ آتے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ الحمدللہ آج تک کوئی کچی بات نہیں کی جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو۔ آج ہم ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں، ایک تو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والے بھی لوگ موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین اس کو کہتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے کہ کوئی کھانس گیا تو شیعہ، جس نے حضرت حیدر قرار کا نام لیا وہ شیعہ، اور شیعہ کی ہر طبقے کو کافر کہہ دیا۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے، سارے وہابی گمراہ ہیں لیکن ہر گمراہ کافر نہیں ہے، ان کی گمراہی کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ کسی سے ناراض ہونا، کسی سے خوش نہ ہونا، مطمئن نہ ہونا، یہ اور بات ہے۔ اسلام کے فتوے جو ہیں وہ کسی کے خلاف جڑ دینا، یہ نہ دیکھنا کس درجے کا کوئی مجرم ہے، سب کو ایک ہی سیکشن میں چالان کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شیعہ کا ہر طبقہ گمراہ سمجھا جاتا ہے، یا بدعتی سمجھا جاتا ہے، یا فاسق فاجر سمجھا جاتا ہے، مگر ہر طبقہ کافر نہیں سمجھا جاتا۔ جو ادلہ قطعیہ سے حقائق ثابت ہے ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہی بات وہابیوں کے متعلق بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی چوٹی کے مشہور وہابیوں کے نام لیے کافر نہیں کہا، گمراہ کہا ہے، کافر نہیں کہا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی ایک تحقیق ہے کہ مجھے بات منصفانہ طور پر کرنی ہے، لوگ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں، میں وہ بات لکھوں اپنے فتاوے میں کہ اگر قیامت تک وہ قائم رہے تو لوگ دیکھ کے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ سب باتیں چھاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یزید کے کفر کی بنیاد کیا ہے؟ یزید کے کفر کی بنیاد صرف واقعہ کربلا نہیں ہے، بلکہ یزید کے کفر کی بنیادیں بے شمار ہیں، لیکن یہ ان سب میں زیادہ نمایاں ہے جس پر تعویل کی گنجائش نہیں، جس پر لوگوں نے اس کو کافر کہا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں یزید کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یزید کے ساتھیوں کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، سبحان اللہ، او ایمان والو تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ کوئی اس کا موسم پر اثر پڑے گا؟ کہ موسم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ ملک کی جو مہنگائی ہے، انفلیشن پر کوئی اثر پڑے گا؟ کہ نہیں پڑے۔ کوئی سیاسیات پر اثر پڑے گا؟ کہ سیاسیات پر بھی تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ ان کی آواز سے آواز اونچی کر دو تو کس چیز پر اثر پڑے گا؟ کہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہے۔ سبحان۔ سیاست مل جائے یا رہ جائے، پر ایمان رہ جائے بات بن گئی ہے۔ انفلیشن بڑھ جائے یا گھٹ جائے، ایمان سلامت رہ جائے بات بن گئی ہے۔ کہا بھی تمہیں کس بات کی حفاظت کرنی ہوگی؟ کہا حفاظت کرنی ہوگی اپنے ایمان کی، پہلے باقی باتیں بنتی ہیں تو بنے،
نہیں بنتی تو نہ بنے، لیکن تمہیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کہا ایمان کی حفاظت میں کیا دخل ہے اس کو کہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو؟ کہا یہ ہماری محبت کے تقاضوں سے پوچھو، میرے یار کی آواز پر کسی کی آواز اونچی ہو تو اس کے ایمان پر لکیر پھینک دینا میرے قانون قدرت کے مطابق عین مناسب ہے، اور میں اس آدمی کی آواز کو آواز نہیں کہنا چاہتا، اس کے ایمان کو ایمان نہیں کہنا چاہتا، اس کے عمل کو عمل نہیں کہنا چاہتا۔ کس بات سے؟ ان تحبط اعمالکم، مفعول محذر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگلا جملہ کہہ کے قرآن مجید نے اپنے مضمون کی انتہا کر دی ہے، کہ تمہیں پتہ تک نہ ہو۔ اس کا مطلب لاکھوں بے ایمان ایسے ہوں گے کہ بے ایمان تو ہو گئے ہوں گے لیکن پتہ نہیں ہوگا میں بے ایمان ہو گیا، کیوں داڑھی نہیں جھڑی اس لیے ٹھیک ہے، پگڑی دستار اسی طرح ہے ٹھیک ہے، کرتا لمبا اسی طرح پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے، کرائے کے ہاتھ چومنے والے بندے ساتھ ہیں ٹھیک ہے، 30 ریال فی یوم کے حساب سے لوٹے والے کو پیسے دیے جا رہے ہیں، مدینہ شریف میرے ہاتھ چوما کرو ساتھ، لوٹا لے کے ساتھ ساتھ پھرو تاکہ لوگ سمجھے یہ پیر آ گیا ہے، اور پتہ نہیں بیچ میں کیا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ لگے۔ اب جس وقت کوئی کہتا ہے جی اس سے کیا ہو جاتا ہے، بگڑتا جو نظر کچھ نہیں آتا، وہ یہ کہنے میں حق میں جانا کہ کیا ہو جاتا ہے۔ اگر تو کوئی جیب ہو کتری گئی ہو تو ہم کہیں تمہاری جیب کتری گئی ہے، اگر کوئی پگڑی ہو تو اتر جائے تو کہ تمہارے سر پہ دیکھو ضائع ہوا ہے ایمان۔ ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال سے میں یہ کس سے استدلال کرتا ہوں کہ ایمان ضائع ہو گیا؟ اعمال کا ذکر، ایمان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو میں کس طرح استدلال کرتا ہوں؟ مولانا دھیان کیا ہے اس پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبط اعمال کے لیے ضیاء ایمان ضروری ہے، ایمان کی موجودگی میں اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ سبحان سبحان، لفظوں میں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تقاضوں میں ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ جب تک ایمان ضائع نہ ہو اعمال ضائع نہیں ہوتے، بے شک، یہ بات یاد رکھنا۔ ضیاء اعمال کے لیے ضیاء ایمان ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ آواز اونچی ہو گئی بھائی کیوں؟ کہ یہ حضور کی محفل کے آداب ہے، اس سے سرکار کی طبیعت آزردہ ہوئی ہے، ممکن ہے آزردہ ہوئی ہو، ممکن ہے آزردہ نہ بھی ہوئی ہو، پھر کم درجے کا گناہ ہوا نا۔ اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جو آداب محفل کے بھی خلاف ہو، سرکار کا دل بھی زخمی ہو گیا ہو، تو میں پوچھتا ہوں اس سے 2 مرتبہ ایمان ضائع ہوگا کہ نہیں؟ بے شک بے شک بے شک۔ اگر امام حسین کی ذات ایسی ہو کہ کوئی نماز کے اندر مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور آپ حالت نماز میں کسی کی بات کی رعایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، ایسی حالت میں امام حسین آ جائیں، سوار ہو جائیں، فاطمہ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، اور کسی کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، آداب محفل کے بھی خلاف ہے، اور حضرت امام حسین کو اذیت پہنچے۔ یہ حضرت امام حجر مکی کی کتاب میرے سامنے سوائے کے مور کا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن کو، امام حسین کو شیر خارگی کے زمانے میں حضور کی گود میں رکھتے ہیں تو وہ داڑھی پکڑ لیتے، اتریاں کی طرح گلا نہیں پتا ہونے لگا۔ اولاد والے جانتے ہیں کہ بچے ایسے پکڑ لیتے ہیں، اور بچوں کی گرفت تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، تو جناب سیدہ دوڑ کے آتی ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح کھولیں کہ سرکار کی ریش بار جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ فاطمہ ہمارے معاملے میں دخل نہ دو، حسین کہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، وہاں میرے محبوب تیری داڑھی کو تکلیف ہو رہی ہے تو قبول کر رہا ہے، حسین کے ہاتھ کو تکلیف پہنچا تو قبول نہیں کرتا۔ اسی حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والا وہ مسلمان کس طرح؟ اور ایک بزرگ پنجاب کے بڑے مشہور خوشگلو قسم کے بزرگ، وہ بار بار کہیں آؤ میرے مقابلے میں ثابت کر دو کہ میدان کربلا میں گھوڑا استعمال ہوا ہے۔ یہ بات ان کی بار بار میں نے سنی، میں حیران ہوا، میں نے کہا کوئی عربی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اتفاق سے میرے پاس سوائے کے مور کا بھی تھی، اور حضرت نور الابصار محمد نصیر شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کے نور الابصار بھی تھی، دونوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں نے کہا اب پڑھیں؟ اب پڑھے کون؟ آپ کو مولانا پتا ہے عربوں کے لیے عربی عبارت پڑھنی مشکل ہے، اور زبانیں جتنی بھی ہیں آپ سمجھے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ عربی زبان ایسی عجیب زبان ہے، آپ نے پہلے سمجھی ہوئی یا پیچھے پڑھ سکیں گے، اگر پہلے سمجھی ہوئی ہے نہیں پڑھ سکتے۔ عربوں کا ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے، عرب لوگ موقع پر ان کو کہو کہ آپ عربی زبان
عربی کتاب پڑھ کے دکھائیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ تشریف لائیں. تو یہ بسم اللہ، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عربی کتاب پڑھ کے جو کتاب سامنے رکھی. میں نے کہا یہ دیکھیں امام حضرت مکی نے لکھا ہے کہ گھوڑے دوڑائے گئے اور نور الابصار نے لکھا ہے کہ گھوڑے دوڑائے گئے. اب بتاؤ. ان کا میرے مطالعے سے تو کبھی نہیں گزری. میں نے کہا یہ تو وہ ابتدائی کتابیں ہیں جو آدمی بات کرنا شروع کرتا ہے. اساتذہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ معتبر کتابیں ہیں، اہل بیت کے فضائل کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہو تو ان کتابوں کو مطالعہ کیا کرو. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اذیت رسول حرام، جیسا کہ قرآن مجید نے بات بتائی ہے کہ حضور کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اور سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت، اور جس نے حسین کو اذیت پہنچائی اس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب کو اذیت پہنچائی. کیوں جناب؟ یہ کفریات میں سے ہے کہ نہیں؟ اب جناب لوگ کہتے ہیں جناب یہ آدمی تو فاسق فاجر ایک اتنا ہلکا سا کلمہ بنا لیا ہے. فاسق فاجر کی بھی مختلف اقسام ہیں. اگر میں قرآن مجید سے ایسا فاسق نکال دوں کہ جس کا سوائے کافر کے کچھ نہ ترجمہ، پھر کیا کرو گے؟ سبحان وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سبحان اللہ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اے میرے محبوب، ان میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے بھگ جائیں، کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور حالت فسقی میں مر گئے ہیں. اب بتاؤ اس کا معنی یہ ہے کہ فاسق کوئی نچلے درجے کی کلاس ہوتی ہے؟ فاسقوں کی کئی کلاسیں ہیں، ان میں ایک کلاس کفریات کی بھی ہے. مگر یہ سمجھنا کہ فاسق کہنے سے کچھ اسے رعایت مل گئی، اس سے محققین کی تحقیق حفاظات کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں. تحقیق کی دنیا میں عقائد کی مشہور کتاب ہے شرح عقائد، جو سنی بھی پڑھتے ہیں وہابی بھی پڑھتے ہیں، لکھی ہوئی علامہ طباطبایی کی ہے. اور پہلا آدمی جس نے متن لکھا ہے اس کا نام ہے امام نصفی. امام نصفی کا سن وفات ہے 537. یہ وہ نصفی نہیں ہے کہ جو صاحب کنز ہیں، صاحب مدارک ہیں یا صاحب منار ہیں. جو اصول کے امام ہیں امام نصفی وہ صاحب کنز ہیں. منار بھی ان کی کتاب ہے، تفسیر نصفی بھی ان کی کتاب ہے. ان کا صنفات 710 ہے. یہ امام نصفی وہ ہیں جن کے حوالہ جات علامہ عینی نے لیے ہیں، صاحب فضل باری نے لیے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے لیے ہیں، اور محدثین میں چوٹی کا امام ہے، عقیدے میں چوٹی کا امام ہے. ان کا سن وفات ہے 537. اس کی شرح لکھی ہے حضرت علامہ طباطبایی نے، جن کا سن وفات ہے 795. یہ آدمی علامہ زماں ہے، خدا کی زمین پر اس کے جوڑ کا دوسرا آدمی نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عقیدے کی کتاب میں، جس کو پورے عالم اسلام میں ایک قبول عام میسر آیا ہے. اور لطف کی بات دیکھیے، خود جو ہے وہ ماتریدی نہیں ہے، خود اشاعرہ میں سے، یعنی شافعی ہے مذہب، حنفی نہیں ہے. لیکن یہ کتاب ماتریدیہ کی ہے. لیکن ان کو اتنی پسند آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کتاب کی خدمت میں کروں تو میں نے اسلام کی خدمت کی. یہ میرے پاس شرح عقائد ہے، صفحہ 117 ہے اس کا. دیکھیں اصل متن پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اذیت پہنچانا یہ حضور کو اذیت پہنچانا ہے. فرماتے ہیں کہ لا تتخذوهم غرضا بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ لا تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی غرضا، تم میرے بعد صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. سبحان. اس لیے اہل سنت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک کوئی اس کے دل میں نفرت اور حقارت کی کوئی سوچ نہ ہو. اگر کسی سے کوئی لغزش بھی ہو گئی ہے
تو جس طرح سیدوں کے متعلق سمجھتے ہو کہ سید گنہگار ہو کر سید رہتا ہے، قابل احترام رہتا ہے، اس طرح صحابی بھی گنہگار ہو کر ایسا قابل احترام رہتا ہے کہ لاکھوں ولی اس کے ساتھ تولے جائیں تو پھر صحابی بنتی ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کا جس کا ایمان پر مرنا ثابت ہے اس کی شان میں گستاخی کی اجازت اہل سنت کے ہاں نہیں۔ کیوں کہ سرکار نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میری وجہ سے پیار کرتا ہے، جو ان کو اس سے بغض کرتا ہے وہ میرے ساتھ اس کو بغض ہے، اس لیے ان کے ساتھ بغض کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس شخص نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے میرے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ قریب ہے کہ ان کو پکڑ لے گا جو اللہ کو اذیت پہنچانے والے۔ اور ان کے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک مناقب بیان کیے، اور حضرت عثمان کے مناقب بیان کیے، اور حضرت علی اور حسن حسین کے مناقب بیان کیے۔ کہا فی مناقب کل من ابی بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و الحسین وغیرہم من اکابر الصحابہ۔ ایک طبقہ کہتا نا جناب علی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے کیونکہ بچپن میں ایمان لاکھ لعنت ہے تمہاری سوچ میں۔ اور یہ کہنے والا ابن تیمیہ ہے، جس کو طلع علیہ ہمارے مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، پیر صاحب بھی کہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ طلع علیہ نے کیا ہوا کیا کچھ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا مناظرہ تقی الدین سبکی سے پہلی مرتبہ ہوا اور بادشاہ کے کوٹ میں ہوا، اور وہ امام سبکی وہ ہیں جنہوں نے پہلے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے مجلس بنا کر جو آپ پڑھتے ہیں۔ اس سوچ کا پہلا مصنف وہ شخص ہے، انہوں نے مناظرہ اس سے کیا، مناظرے میں ہارا، اس کو کافر قرار دے کر کے جیل خانے میں بھجوایا گیا ابن تیمیہ کو۔ یا رسول اللہ کا پہلا منکر یہ شخص ہے عالم اسلام ہے۔ امام سبکی نے کتاب لکھی شفاء السقام، اس کے اندر بتایا ہے کہ اس سے پیشتر یا رسول اللہ کا بصرہ کبھی چھڑا ہی 728 میں مرا ہے، تو مولوی صاحب کی ولادت کا لوگ انتظار کرتے رہے۔ 8ویں صدی تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یہ نہیں۔ حضرت امام قاضی عیاض نے کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد 2 کتاب المحبت کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا اور وہ کہنے لگے مجھے تو فالج گر گیا۔ اس جو پاس بیٹھے انہوں نے کہا ادعو احب الناس الیک، جو سب سے زیادہ تجھے اچھا لگتا ہے اس کو پکار، یا محمد کہا۔ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر لکھا ہے آج بھی یہ سند ہے اگر کسی کا پاؤں اس طرح ہو جائے تو یا رسول اللہ یا محمدہ کہہ کے پکارے ٹھیک ہے۔ شوکانی وہ آدمی ہے جس کی کتابیں مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ زیدی شیعہ تھا، اب اندازہ کریں زیدی شیعہ کی کتابیں وہابیوں کو کس طرح موافق پڑ گئی۔ معلومات سب بے ایمانوں کا مذہب ایک ہی ہے، کفر ملت واحدہ۔ سنی تو خوش نصیب ہے، خارجی اٹھے ان کے گلے تو پڑا ہے، معتزلے اٹھے ان کے گلے تو پڑا ہے، اس کے جاہزیہ میدان میں آئے تو میدان میں آیا ہے، اور جہمیہ آئے ہیں، درہمیہ آئے ہیں، کلابیہ آئے ہیں، جریریہ آئے ہیں، داؤدیہ آئے ہیں، ظاہریہ آئے ہیں، جتنے بھی مذاہب باطل آئے ہیں۔ کیوں؟ جس وقت کھیت میں کوئی جانور آ کر منہ مارے فضل ضائع کرے، جو مالک ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے یہ آج جتنے دعوے دار پھرتے ہیں، یہ گزشتہ جتنے جھوٹے مذہب پیدا ہوتے رہے ان کو روکنے کا کام کون کرتا رہا؟ سنی کرتا رہا۔ آج بھی یہ جتنے جھوٹے مذہب پیدا ہوئے انہوں نے پھر مٹ جانا ہے۔ امام مہدی آخر زمان یہی مذہب لے کے پھر اٹھیں گے اور کل روئے زمین پر تمام مذاہب باطلہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ سنی پہلا بھی دن تیرا ہی ہے، آخری دن بھی تیرا ہی ہے، اور قیامت کے میدان میں تیرا عقیدہ پہلے تسلیم ہوگا بعد میں قیامت شروع ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ یعنی حدیث شفاعت بتاتی ہے کہ قیامت کی گرمی میں قیامت کی پروسیڈنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ کا سب سے پہلے بندے کھڑے ہو کر کے آپس میں سوچ بچار کریں گے کیا کریں یار، کہ اللہ کا بندہ تلاش کرو یار۔ اس کے لیے کوئی ٹیچر وہاں ٹیچنگ کرے گا؟ نہیں۔ کوئی اخبارات میں آئے گا؟ نہیں۔ کوئی ٹی وی پہ کوئی درس ہوگا؟ نہیں۔ کوئی کسی طرح کا کمپیوٹر پہ کوئی بات چلے گی؟ نہیں۔ کوئی واز کرے گا؟ نہیں۔ پھر یہ کس طرح فیصلہ ہوگا؟ اور پوری قیامت کی گرمی میں ایک بھی آدمی نہیں ہوگا جس پر اختلاف ہوگا۔ اجماع قیامت، اجماع قیامت کہ کس پر؟ کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے تو کوئی اللہ کا بندہ تلاش۔ اس جگہ صاحب فتح الباری حضرت امام ابن عسقلانی
فتح الباری شرح بخاری میں اسی حدیث شفاعت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے جب اسی کے موٹیو بھی کوئی نہیں ہوگا جو ان کو موٹیویٹ کرے گا، کوئی ایسا محرک ہی نہیں ہوگا جو تحریک کرے گا کہ جاؤ کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو، تو پھر وہ بندہ تلاش کرنے کے لیے جائیں گے کیوں؟ کہا وہ جو سنیوں کا عقیدہ دنیا میں تھا نا کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے، چلو کھڑی شریف جلیے، سبحان اللہ، چلو بغداد شریف جلیے، چلو اجمیر شریف جلیے، ہاں چلو سران شریف جلیے، چلو چوری شریف جلیے، ہاں چلو بری شاہ تیفروں نے جلیے، چلو شاہ چراغ لوہیروں نے جلیے، چلو مقیم شاہ بادشاہ دربار جلیے، شاہ محمد غوث بالا پیر درگاہ۔ یہ جو عقیدہ ان کا دنیا میں تھا نا، قیامت میں یہی رہنما ہوگا۔ اس وقت یہ جتنے بھی بستر باندھے ان میں سے بھی کوئی نہیں کہا اللہ سے مانگنا، تو اللہ آج تو نظر آ رہا ہے، کل تک تو یہ مجبوری تھی نظر نہیں آتا، آج نظر بھی آ رہا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے آج اگر گئے سیدھے تو بستر آج بندھے گا صحیح۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، بھائی سب کا ابا لگتا ہے، اور نبیوں پر وہ پہلے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ ان کا سرکار کو بعض نے مانا ہے بعض نے نہیں مانا، اختلافی مسئلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نے مانا ہے بعض نے نہیں مانا، اختلافی مسئلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے ابا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب معون و قسم بھی کچھ یاد آنے لی چاہیے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ سارے مل کے وہاں جائیں گے۔ اصل میں بات اور ہے، انہوں نے سب پر اعتراضات کرنے ہیں، لیکن ایک پروسیجر بن گئی ہے کہ چلیں، انہوں نے کہا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، ان کی اپروول سے باقیوں کے اختلافات رفع ہوتے گئے۔ وہاں سے چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں جب آ جائیں گے تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، جس مقصد کے لیے مارے تم پھرے ہو اس مقصد کے لیے تو میں ہوں۔ یعنی وہ تمام قوم جو کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا، اس جگہ سرکار کا اس وقت تک انتظار کرنا، پہلے نہ کرنا ادھر میری طرف آؤ، مطلب قیامت پھر کے دیکھو، یہ ساری شفاعت کی منڈی چیک کرو، دیکھو اس طرح کا بیوپاری تمہیں کوئی ملتا ہے۔ تو سرکار پر آ کر کے بات ختم ہوگی، بعد میں عرش شہادت پر گفتگو ہونے والی ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہے، اس پر یہ اعتراض ہے۔ اب آخر میں سرکار کی شہادت ہوگی کہ یہ بات جو نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس پر کیوں اعتراض نہیں ہوگا؟ کہا پہلے اگر یہ سچا نہیں تھا تو آئے کیوں تھے؟ پہلے شفاعت کے لیے اس کو استعمال کر کے تم سچا مان چکے ہو، اب اس پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی گنجائش۔ کسی کیس میں کوئی آدمی کسی کو گواہ بنا کے اپنی طرف سے پیش کر چکا ہو تو بعد میں دوسرے کیس میں کہے جناب یہ گواہ جھوٹا ہے، کہیں گے بھائی مان اگر اس کو جھوٹا سمجھتا تو وہاں تم نے اس کو کیوں پیش کیا تھا؟ سنی تو خوش نصیب ہے، تیرا مذہب سچا ہے۔ اب آگے چلیے، اس پر وہ آ کر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ کی تعریف انہوں نے کی، اس میں حسن حسین کا نام لیا۔ جس طبقے نے کہا نا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا ایمان تسلیم نہیں ہوا کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اس جگہ حسن حسین اہل سنت نے بتایا حسن حسین اکابر صحابہ میں سے، ایک کی عمر 7 برس ہے، ایک کی 6 برس ہے، اکابر کس ہے؟ کہا اکابر عمر کے لحاظ سے نہیں، درجے کے اعتبار سے، بارگاہ رسالت میں ان کا درجہ کیا سمجھو۔ اور اس جگہ ملا زادہ کا حاشیہ ہے اور صحابی کے لفظ پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی کی تفسیر میں یہ بات یادگاری ہے کہ صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہو۔ کیوں کہ صحابی اسے کہتے ہیں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی سوان کان فی حال البلوغ او قبلہ تعالی صحبتہ او عملہ، کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی میں مر گیا، اور خواہ وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، دونوں صورتوں میں صحابی۔ کیوں بھائی؟ اب اس سے ابن تیمیہ کی رائے باطل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابن تیمیہ جب کورٹ میں ہارا اس کو کافر قرار دے کر کے بھیج دیا گیا جیل خانے میں، اور اس کو اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور امام اصل اسقلانی کی کتاب ہے الدرر الکامنہ فی آیان بے اسامنہ، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اسی جگہ اس کی موت ہوئی، اس کو جوئیں پڑتی تھی۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک استاد سے اس کے فضائل بیان کرنے لگے، میں نے کہا اس کی کیا وجہ، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو جو اس کا علم بردار ہے تمہارے سارے قافلے کا،
وہ کہتا ہے نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے ہیں، نبی کو جوں پڑتی نہیں، اس کی جوں نکلتی نہیں۔ یہ کیا فرق ہے؟ جب مر گیا تو 14,000 عورت نے اس کے منہ پہ بوسہ لیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کا لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جناب حضرت علی کا ایمان تسلیم نہیں ہوا کہ کوئی نابالغ تھے۔ ادھر دیکھیں ایمان والوں نے کہا سن حسین نبی پاک علیہ السلام کے اکابر صحابہ میں سے، اور اس جگہ فرمایا کہ جو صحابہ کے دن ما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات فلہو محامل وتعویل فسبہم والطعن فیہم ان کان مما یخالف الادلۃ القطعیۃ فکفر۔ کہا صحابہ کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں ان کو موضوع گفتگو بنا کر ان پر گالی گلوچ کرنے والا یا طعن کرنے والا اگر کسی ایسی بات کو بنیاد بناتا ہے جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہے تو کافر ہوگا، نہیں تو فمبتدع او فاسق، یا وہ بدعتی کہلائے گا یا فاسق کہلائے گا۔ یعنی صحابہ کو برا کہنا کسی طرح معافی کے قابل نہیں، لیکن ہر بے ادبی کفر کے حد تک پہنچانے والی نہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر طعن کرے کہ معاذ اللہ ان پر یہ جو تہمت تھی یہ سچائی تھی، وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے جناب سیدہ پاک دامن ہے، طیبہ طاہرہ ہیں۔ تو پھر پتہ یہ چلا ہر صحابی کی ہر بے ادبی گناہ ہے، بدعت ہے، فسق ہے، مگر کوئی ایسی بے ادبی جس کا تقاضا جس کے خلاف کا تقاضا ادلہ قطعیہ سے ثابت نہ ہو وہ کفر نہیں کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گی یا فسق کہلائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ پھر ہر شیعہ کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، جیسا ہر وہابی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے درجہ مقرر کرنا ہوگا کہ جو اس کا قول ادلہ شریعہ کے خلاف ہے، ادلہ قطعیہ شریعہ کے خلاف ہے، اس میں وہ کافر ہوگا، اور اس وجہ سے وہ کافر ہوگا کہ وہ نصوص قطعیہ کا مخالف ہے۔ اگر وہ وہابی ہے تو بھی پھر کافر ہے، شیعہ ہے تو بھی پھر کافر ہے۔ اس درجے سے نچلے درجے کا گناہ ہے تو وہابی ہے تو بھی مبتدع ہے، فاسق ہے، شیعہ ہے تو بھی مبتدع ہے اور فاسق ہے، مگر آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ سمجھے بات؟ یہ جو باتیں میں کہتا رہا ہوں وہ جذبات پر مبنی تھی، وہ تحقیقات پر مبنی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کقذف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تہمت جو ہے وہ اگر اس میں سچائی کا مدعی ہے تو کافر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ وہ پاک دامن ہے۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ فَفِسْقٌ، نہیں تو وہ یہ عمل اس کا بدعت ہے اور فسق ہے۔ اللہ حاضر کہ اسی پر بات چلتے چلتے آخری یزید پر آ کر بات چلاتے ہیں۔ کفر یزید موضوع گفتگو ہے۔ اس جگہ بیان کیا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا ہے لا ينبغي اللعن علیہ ولا علی الحجاج لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان لعن المصلین ومن كان من آل القبلة وما نقل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللعن لبعض آل القبلة فلما انه يعلم من احوال الناس ما لا يعلم غيره۔ اس جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں کہا کہ ان کو کچھ لوگوں نے سابقہ لوگوں میں بھی ایسا ان کو برا بھلا کہا ہے اور سب و شتم کیا ہے، لیکن اہل علم کی تحقیق ہے کہ ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بری بات کرنے کی اہل سنت کے ہاں اجازت نہیں ہے۔ سختی سے پابندی کرنی ہوگی کہ ان کی شان میں نہ گستاخی کی جائے نہ گستاخی سنی جائے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعضهم اطلق اللعن علیہ لما انه کبر اخینا امر بقدر الحسین، یزید کے بارے میں آخر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل علم کے ایک طبقے نے کہا کہ اس پر لعنت درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کہا اس وقت وہ کافر ہو گیا جو حضرت امام حسین کے قتل کا اس نے حکم دیا۔ یہ ایک کلنچ آف کیس ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس نے نہ قتل کا حکم دیا ہے، جو تمہارے اس کی تکفیر کی بنیاد ہے وہی نہیں ہے، اس نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جو امام غزالی ہیں وہ بھی اسی دعوے کے مدعیوں میں سے، کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ حاشیے پر اس کو متعلق لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی اسی تحریک کے چٹے بٹے ہیں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا تو امر کرنا ثابت نہیں ہے، اب یہ ثابت کرنا کہ اس نے حکم دیا ہے یہ فیصلہ طلب بات ہے۔ اس جگہ ایک طرف حضرت علامہ الفزانی ہو اور ایک طرف کوئی اور مولوی صاحب، کیا قیمت بنے گی اس کی؟ اس جگہ آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ الفزانی واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ، کہتے ہیں اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جس آدمی نے امام حسین کو قتل کیا اس پر لعنت، اور لعنت کا معنی یہ ہے کہ سوائے کافر کے نام لے کے
کسی کو لعنت بھیجنا درست نہیں. یہ کافر کے خصوصیات میں سے ہے. تمام مذاہب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. لعنت اس پر کرنا درست ہے جس کا کفر ثابت ہے. جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کہتے ہیں کہ ایک ہم کبرا بیان کرتے ہیں. جس آدمی نے آپ کو شہید کیا وہ کافر ہے. اب آپ تلاش کریں کس نے شہید کیا ہے. شمر ذو الجوشن ہے, خولی بن یزید ہے, سنان بن انسنقی ہے. یہ براہ راست انوالو ہوئے اور کرمنل ابیٹمنٹ اعانت مجرمانہ میں وہ تمام آرمی اس کے قتل کے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہی. تو جو اعانت ہے کسی فعل بد کے لیے وہ فعل بد کے ارتکاب میں شریک مانی جاتی ہے. اب کہتے ہیں جس نے اس کو قتل کیا وہ بھی لعنتی ہے, جس نے اس کا حکم دیا وہ بھی لعنتی ہے, اور اجازہ ہو جس نے بعد میں سن کے جائز قرار دیا وہ بھی لعنتی ہے. وہ رضیہ بھی, اور جس جگہ جی ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کوئی حل نہیں راضی ہو گیا وہ بھی لعنتی ہے. والحق ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ. کہتے ہیں کہ یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ یزید جو ہے امام حسین کے قتل سے راضی ہوا, خوش ہوا, اور اس نے خوشی منائی, اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک پر وہ خوش ہوا. یہ ان متواترات میں سے ہے جس کا منکر دنیا میں گزرا ہی کوئی نہیں. متواترات میں سے جتنے بھی آل حق گزرے ہیں مما تواتر مانا ہو, یہ متواتر المانا ہے. حدیث متواتر کا منکر کافر کیوں مانا جاتا ہے کہ اس کی اطلاع اٹل تسلیم ہوتی ہے. حدیث کے کسی بھی فرد کا منکر مبتدع مانا جاتا ہے, گنہگار مانا جاتا ہے, فاسق مانا جاتا ہے, کافر نہیں مانا جاتا. یہ بات یاد رکھنی ہے. حدیث کے ہر فرد کا منکر کافر نہیں ہوتا, حدیث متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے. تو کہا جس طرح حدیث متواترہ اس کا معنی مضبوط ہے, اسی طرح حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دینا, راضی ہونا, خوشی منانا, اور جنہوں نے قتل کیا ان پر انعام کرنا, یہ ان متواترات میں سے جس کا اسلام میں منکر گزرا ہی کوئی نہیں ہے. سمجھو بات. جس کسی نے انکار کیا اس نے کسی اپنے سیاسی سوچ کی وجہ سے کیا ہے, کسی کی جیب گرم ہونے سے ہوا ہے, کسی کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر اس کا ضمیر آزاد ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. کیوں میں بات خیال میں آئی ہے؟ سبحان. وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهُ أَحَدٌ, اگرچہ ایک ایک بات الگ کر کے کی جائے اس میں 100 اختلاف ہیں, لیکن یہ کہ اس نے قتل کروایا ہے, قتل اس سے خوش ہوا ہے اور قتل کرنے والوں پر انعام دیا, یہ ان متواترات میں سے ہے کہ جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. سبحان. آئی بات خیال سی میں. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر غور طلب امر یہ ہے کہ جو امام عالی مقام کی شہادت ہے وہ اس رخ سے قابل بحث ہے کہ کیا وہ ایک شخص کا قتل ہے, ایک عام مسلمان کا قتل ہے, ایک صحابی کا قتل ہے, ایک سید کا قتل ہے, دوش رسول کے شاہ سوار کا قتل ہے. فرق ہے. جتنا انٹینسٹی اس میں بڑھتی جائے گی تو حکم میں شدت پیدا ہوتی جائے گی. مثال کے طور پر دنیا میں لوگوں نے اونٹنیاں کتنی ماری ہوں گی, لیکن کسی اونٹنی پر کسی قوم پر عذاب آیا؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی فعقروها جمع کا صیغہ ہے جناب. رب نے کہا ہے, کیوں میں چالان کر رہا ہوں یزید کی پوری آرمی کو, فعقروها, دھیان کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت بچے لوئر جو لا پڑھ رہے ہیں, لا پڑھ چکے ہیں, ڈگری مل چکی ہے, ڈگری ملنے والی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کیس میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے دمشق اور واقعہ ہو رہا ہے کربلا میں اس کیس میں اس کو چالان کر رہا ہوں, اور آرمی میں مارنے والے 3 آدمیوں کے نام لیے, باقی کے نام نہیں لیے. اس میں چالان ان کو کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن کی رولنگ پیش کر رہا ہوں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, اس کو جو قتل کرنے والا بندہ ہے اس کا نام قدار بن صالف ہے. اگرچہ بعض نے قیدار لکھا ہے لیکن اس کی تحقیق کی ہے امام نصفی نے, وہ کہتے ہیں قدار بن صالف ہے. قدار بن صالف نے اس اونٹنی کو شہید کیا ہے. جو حلیہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں ابن جوزی کا, اسی حلیے کا آدمی ہوئے. قد ناٹا, سر موٹا, گردن باریک اور چھوٹی, رنگ کالا, آنکھیں بیلی. یہ شمر کا حلیہ ہے. ہاں, رنگ کالا تھا, کالے رنگ میں بیلی آنکھیں, بڑا خوفناک چیز ہے. ہاں, گورے رنگ کے آدمی کی آنکھیں بیلی ہوں, اس کی اور حیثیت بنتی ہے. آدمی کا رنگ کالا ہو, آنکھیں بیلی ہوں, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو اس ساخت کا وہ آدمی ہے. اس کا بھی, اس حلیے کا بھی ذکر کیا ہے امام نصفی نے. قتل کرنے والا وہ اکیلا آدمی ہے, قدار بن صالح. اللہ کریم نے پوری قوم کو کیوں چالان کیا؟
بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ. میں کوئی شعروں شروع والی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تحقیقی مسئلہ، ایک مقدمہ ہے، خاتون جنت کے بیٹے کا کیس ہے، اس کی پلیڈنگ کر رہا ہوں، اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں. ان کا جو مخالف دھڑے کا بندہ ہے اس کے خلاف میں چارجز کو پروو کرنا چاہتا ہوں. خاتون جنت کی روح راضی ہو جائے کہ میرے بیٹے کا کوئی دنیا میں وکیل ہے، اس کے دھڑے کی کوئی بات کرنے والا ہے. میں اس وقت کربلا میں یزید کی طرف سے شرکائے جنگ جو تھے ان کو چالان کر رہا ہوں، جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ قتل کے ارادے سے تلواریں اٹھائی تھی. میں کہتا ہوں جو ان کی سزا ہے ان 3 آدمی کو وہی باقیوں کی سزا ہے، جو ان کا حکم ہے باقیوں کو وہی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ قدار بن صالف کی رولنگ پیش کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، مارنے والا بالاتفاق. مفسرین میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ قدار بن صالف کے سوا بھی کسی نے وہ اونٹنی ماری ہے. اونٹنی مارنے والا صرف وہ قدار بن صالف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اقروا، ان سبھی نے ماری، ان سبھی نے ماری. کیوں؟ کہا وہ سبھی ذہنی طور پر خوش تھے، مارے ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے، لو اللہ کا نام مار ڈالو اونٹنی. قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، ان سب نے مل کے ماری. مارنے والا ایک ہے. معلومہ جس جرم کے ارتکاب میں قوم کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ روکنے کی پابند ہے. مَن رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جو آدمی کسی بدی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو برا کہے. یزید کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، یزید کو لعنت تو بھیج دے. یہ جنہوں نے کہا نہیں بھیجنے میں، چپ رہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ تمہاری ماں کی عزت پہ حملہ ہوا ہوتا پھر دیکھتے تم کیسے رہتے. یہ حسین پر حملہ ہوا ہے اس لیے تمہیں سستا نظر آ رہا ہے. یہ خاتون جنت سے پوچھو، خاتون جنت یہ تیرے بیٹے کی گردن اڑ رہی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ جس نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کے پرے کر دیا کہ میرے حسین کی انگلی کھینچو گے زخمی ہو جائے، میری داڑھی کو درد ہونے دو، میں جانوں اور حسین جانے. سرکار اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسین کے منہ میں ڈالی. بچے کی عادت ہے سرخ چیز دیکھے اس کو پکڑتا ہے. جب سرکار نے جو ہی زبان نکالی تو حضرت امام حسین نے داڑھی چھوڑ دی، زبان کو پکڑنے کی ٹرائی کی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو امام حسین کی انگلی کو چوٹ پہنچاتے وقت اپنی داڑھی کو قربان کریں، حسین کی انگلی کو قربان نہ کریں. کہاں کا کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَسَوَّاهَا. اللہ کریم نے پھر اس ایک قدار بن صالف کو سزا نہیں دی، بلکہ جتنے بھی اس قوم میں آباد تھے، صالح علیہ السلام کی پوری قوم، سب کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا نام ہے کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ. خاموش رہنا ان کی ڈیوٹی تھی. قرآن مجید سے چند جگہوں سے اور رولنگ پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یعنی ان پر 2 کتابیں نازل ہوئیں. اس کا اسناد مجازن ان کی زبان کی طرف کیا ہے، یعنی ان دونوں کی کتابوں میں ان پر لعنت نازل کی گئی. اب خدا کیا سمجھتے غیر تہذیبی قسم کا کام رب نے کیا؟ لعن الذین کفروا. تمہیں بہت صرفائی یزید کا اس کے لیے لعنت کی رولنگ نہیں نکال لی ہے. رب کہتا ہم کہا تھا مچھلیاں مت پکڑو. مچھلیاں کوئی عزت والی چیز تو نہیں تھی نا، یہ تو عزت والے لوگ تھے جن کا ادب شرع ضروری تھا، جن کی تعظیم شرعن واجب تھی. اب کتاب اللہ نے اس کی عزت کو اور ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے. اور 5 نمازوں میں ان کا ذکر پاک یہ محبت کی بڑی علامت ہے. حضرت امام راضی پوچھا کہ نماز کی حقیقت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہا یا نبی پاک کی ذات کا ذکر ہے، یا سرکار کی اولاد کا ذکر ہے، یا سرکار کے باپ داداؤں کا ذکر ہے. سمجھا؟ یا آپ کا ذکر ہے، یا آپ کی اولاد کا ذکر ہے، یا آپ کے باپ داداؤں کا ذکر ہے. اللہم صلی اللہ محمد آپ کی ذات ہے، کما صلی تعالی ابراہیم یہ آپ کے دادا کا ذکر ہے، آل محمد آپ کے اولاد کا ذکر ہے، یا ذات کا ذکر ہے، یا اولاد کا ذکر ہے، یا باپ دادے کا ذکر ہے. یہ 5 وقتوں میں نمازوں کے اندر یہ ذکر ہونا آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ ذکر کیوں آیا. سوچو کہ پہلے بھی کسی نبی کی امت پر، اس نبی کی آل پر درود پڑھنا نماز میں تھا؟
میری اطلاع کے مطابق ہرگز نہیں تھا. جب پہلی امتوں کی نمازیں درودوں کے بغیر ہوتی رہی، سرکار کی امت کی جو نماز ہے وہ اولاد رسول پر درود بھیجے بغیر کیوں نہیں ہوتی رہی؟ کہ ان کی محبت کی یادگاروں کو زندہ رکھنے کے لیے 5 وقتوں میں یہ سبق دہرایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان. ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کی تربیت شروع کرو تو 3 آداب سے شروع کیا کرو. ان میں 2 باتیں اس وقت میرے مضمون سے متعلق ہیں. ایک تو تلاوت قرآن پاک سے، قرات قرآن پاک سے، دوسرا تعظیم آل بیت. کیوں؟ جاتے وقت قرآن جو ان کو دیا تھا، قرآن ان سے سیکھنا تھا. کہ جن سے قرآن سیکھنا ہے ان کی بھی عزت سکھاؤ، اور خود قرآن ان کے پاس ہوگا. قرآن کے لیے بھی مرکز یہی ہے اور پڑھنے کے لیے بھی مرکز یہی ہے. تو ہر 2 طریقے سے فیضان ان سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. پتہ صدیق اکبر کی جو شان ہے اس کی ذات کے ساتھ ہے، ان کی اولاد میں اس روانی کے ساتھ شان نہیں جائے گی. ہاں یہ بات ابھی میرے پاس تکمیل الایمان ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس پر بحث ہے کہ سرکار کے صحابہ کی اولاد میں جو ترتیب مراتب ہے وہی ہے جو صحابہ میں تھا. کہ صحابہ کے اندر جو فضیلت کی ترتیب تھی ان کی اولادوں میں بھی ہے، سوائے اولاد فاطمہ کی. سوائے اولاد فاطمہ کہ ان کی اولاد صدیق اکبر کی اولاد سے افضل ہے. کیوں؟ کہ وہ فیضان جو ان کا تھا ان کی ذات کے ساتھ خاص تھا، اس روانی کے ساتھ آگے ان کی نسل میں وہ فیضان کسی بھی صحابی کے نہیں چلا. اگر وہ فیضان قیامت تک جاری رہے گا تو المہدی جو وہ قیامت کے میدان کے قریب چل کر کے جو پوری روئے زمین پر فیضان لائے گا وہ میری اولاد فاطمہ میں سے ہو. ایک شخص اس بات کو ایک مرتبہ نوٹ کرو. کوئی ایسا نبی آپ کی اطلاع میں ہے کہ جس کے زمانے میں کفر بالکل نہ ہوا ہو؟ اگر آپ کی اطلاع میں ہو تو ممکن، میری اطلاع میں نہیں. آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد میں کفر دیکھ کے گئے. 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سے کسی نبی یا کسی رسول کے زمانے میں کفر کبھی مٹا نہیں. یار جو کام نبیوں میں کسی نبی نے نہ کیا ہو، اگر اولاد فاطمہ کا ایک آدمی کر کے دکھلا دے تو ماننا تو پڑے گا. امام مہدی آخر زمان جب آئیں گے تو پوری روئے زمین سے کفر مٹے گا کہ نہیں؟ کسی چھوٹے مرتبے والے سے بھی کوئی بڑا کام رب لے لے، کیا اختلاف ہے؟ کسی صحابی رسول سے 90 لاکھ آدمی نے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کی اطلاع میں تو آپ جانتے ہوں گے، میری اطلاع میں نہیں. اگر خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ فتوحات سیدہ خاتون جنت کی فتوحات ہے، یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی فتوحات ہے، حسن و حسین کی یہ فتوحات ہے. یہ خدا کی مرضی ہے، جس کو جو شان دے دے. اب اس جگہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا برملا طور پر ذکر کرتا ہوں کہ خاتون جنت کی اولاد جو ہے وہ ساری کائنات کی انسانیت سے جو غیر انبیاء سب سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر خون رسول ہے. یہ آپ کے سامنے شرح عقائد پیش کی ہے. شرح عقائد علامہ تفتزانی کی، یہ معمولی آدمی نہیں ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک عام کتاب ہے نہیں، درسیات کی کتاب ہے. درسیات کی کتاب کو اولیت حاصل ہے. فتووں میں بھی یہ بات بحث میں آئی ہے، اذا اختلفت الشروع فالفتوى على المتون. جب شرعیں آپس میں ٹکرا جائیں تو فتویٰ پھر شرعوں پر نہیں ہوگا، فتاووں پر نہیں ہوگا، فتویٰ متن پر ہوگا. متن کو پہلی حیثیت حاصل ہے. اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ جنہوں نے اس کو کافر کہا ہے ان کے لیے کفر کی گراؤنڈ انہوں نے یہ تلاش کی ہے کہ قتل حسین. لیکن آئیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 1225. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ ہیں. آپ سے کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ اپنی تفسیر کا نام تفسیر سنائی رکھیں. آپ میں اپنے شیخ کی موجودگی میں اپنی چیز کو اپنی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں سمجھتا. ایک مولوی صاحب کی حیثیت سے آپ ان کو جانے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک فقیر کی حیثیت سے آپ کو پہچان کرانا چاہتا ہوں. حضرت بول قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جس آدمی نے بادشاہ وقت کو چٹھی لکھی تھی کہ بازگیری آمرے برگاہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے، تمہارے سالار نے یا تمہارے کسی جنگی رئیس نے میرے خادم کو مارا ہے، اگر وہ اس کو راضی نہ کر سکے اور تم اس کو معزول کر کے عہدے سے برطرف نہ کرو، سورج شام کا غروب اس وقت ہوگا جب تمہاری بادشاہی تمہارا تاج و تخت کسی دوسرے کے حوالے میں. زور والا آدمی ہے کہ نہیں؟ بھول قلندر رحمۃ اللہ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، لبے نہیں لیتے. قاضی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بھول قلندر مونچھیں سنت کے مطابق رکھنی ہوگی.
انہوں نے کہا پہلے قاضی تو نابینا نہیں آنکھوں والا آدمی ہے، دیکھ میری مجھ ہے کہاں. جب کشف باطنی سے دیکھا، اس کو تھیوسفی کہتے ہیں انگریزی میں، نظر باطنی سے دیکھا مجھے عرش معلیٰ پر ہیں. انہوں نے کہا کہ بولے قلندر تو امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے کیا نہیں ہے، یہ جی جی کیا کبات کی اولاد میں سے. ہاں یہ گکھڑ برادری جو کہتی ہے یہ الجواہر المدیہ فی طبقات الحنفیہ، اس کے اندر شجرہ دیا ہوا حضرت امام ابو حنیفہ کا، یہ کیا نہیں ہے. یہ گکھڑ جو لوگ کہلاتے ہیں نا، یہ وہ برادری ہے. تو آپ نے اسے جب توجہ کی تو دیکھا کہ جس جگہ بھول قلندر کی مونچھیں پڑی ہوئی اس کے اوپر کینچی پڑی ہوئی ہے. ان کا ابو علی یہ مونچھیں تیری ہیں، کینچی مدینے والی سرکار کی ہے. اور سلسلہ تعلیمات میں نقش بندی ہے، اور سلسلہ تعلیمات شریعہ میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا شاگرد ہے. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نقش بندی بھی ہے؟ میں جناب نقش بندی کا نام سنتا ہوں اور جناب علی مرتضیٰ کے نام سے گھبراتا ہوا دیکھتا ہوں، اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ میرے پاس یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ جو پوری امت میں سب سے افضل سمجھتے تھے حضرت حیدر کرار کو، ان میں سے ایک آدمی حضرت سلمان فارسی تھے. میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یعنی جو صدیق اکبر سے افضل سمجھتے تھے، فاروق اعظم سے افضل سمجھتے تھے، عثمان غنی سے افضل سمجھتے تھے، عشرہ مبشرہ سے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جو غیر نبی ہیں ان سب سے جو افضل سمجھتے تھے، ان میں ایک سلمان فارسی تھے، ایک مقداد بن اسود تھے، اور ایک حضرت ابو ذر غفاری تھے، ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے، ایک زید بن ارقم تھے، اور ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک عمار بن یاسر تھے. تو اب اور کا نام جانے دیجئے. نقش بندیوں کے تو پیر ہیں نا حضرت خواجہ حضرت سلمان فارسی جی، اور ان کی بیعت براہ راست جناب نبی کریم علیہ السلام سے ہے. جن کی بیعت سرکار دو عالم علیہ السلام سے ہے، انہوں نے صدیق اکبر سے تو نہیں بیعت کی ہوگی نا، صرف خلافت ہوئی ہوگی. تو ان سے خلافت حضرت قاسم کو، اور حضرت قاسم سے خلافت حضرت امام جعفر صادق کو، لیکن صرف خلافت بیعت ان کی نہیں ہے. وجہ کا قاسم الولایت ہے محمد باقر، جو پوری دنیا کے ولی بناتا ہے وہ حضرت محمد باقر ہے. کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے رہ گئے تھے اس لیے بعد میں انہوں نے تربیت کی. یہ سراسر غلط ہے. سن 80 ان کا سن ولادت ہے، اور 104 میں وصال ہوا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم کا، اور ایک روایت کے مطابق ہوا 101 میں. تو حضرت امام محمد باقر کا جو وصال ہے وہ 114 میں ہوا ہے. تو بعد میں تو زندہ رہے حضرت محمد باقر، تو تربیت تو وہ کرے گا جو بعد میں زندہ رہا ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ خاندان نقشبندیہ عالیہ کی چھپی ہوئی ہے، خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ کی، جو سید علی اکبر شاہ صاحب دہلوی نے ملفوظات ان کے جمع کیے ہیں، اس کے اندر موجود ہے. اور موسیٰ ظہیر کی سٹیمپ اس پر لگی ہے، میرے پاس موجود ہے. یعنی حضرت حیدر کرار کے نام سے نقشبندی کیوں کھینچے؟ حضرت سلمان فارسی تو سب سے افضل سمجھنے والے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ خلفائے راشدین کے اندر جو ترتیب مراتب ہے، یہ صحابہ کا متفقہ مسئلہ نہیں. ہم جمہور اہل سنت میں سے، ہمارا عقیدہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہے، فاروق اعظم اس کے بعد سب سے افضل ہے. عثمان غنی کے بارے میں اہل سنت میں اختلاف گزرا ہے کہ زیادہ افضل جو ہے حضرت عثمان غنی ہیں یا حضرت حیدر کرار ہے. اس میں بھی ہمیں جو جمہور کی رائے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق صدیق اکبر افضل ہے، فاروق اعظم اس کے بعد افضل ہے، عثمان غنی اس کے بعد افضل ہے. پر یہ جن صحابہ کے نام لیے ہیں یہ تو آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ میرے پاس تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب، ابھی میں کھول کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ حوالہ دیکھ لیں کہ قاضی صاحب اللہ پانی پتی نے کیا بات کہی ہے نا مزے کی بات. شاہ عبدالعزیز صاحب اتنا صرفہ کرتے ہیں اس کا، وہ سمجھتے ہیں کہ مارے گئے. یہ لیجیے، یہ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے، اور الفاظ کے یہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. اس کے ماتحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ذرا دھیان کریں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لعمر یا امیر المومنین هذه الآیات الذین بدلوا نعمت اللہ قال ہم الافجران من قریش بنو المغیرہ و بنو امیہ. انہوں نے پوچھا کہ اے فاروق اعظم آپ یہ بتلائیں، یہ جن کے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کر دیا، وہ کون سی برادری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دو فاجر جماعتیں ہیں، ایک بنو مغیرہ ایک بنو امیہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تفسیر مزری ہے،
اور سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 128 اور 129 ہے، اور یہ آیت ہے جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما بنو مغیرہ فکفیتموہ یوم بدر، بنو مغیرہ کا تو کام تم نے تمام کر دیا تھا بدر کی لڑائی میں، یعنی ولید بن مغیرہ، شیبہ بن مغیرہ، ولید بن عتبہ بن مغیرہ، شیبہ بن، یہ پہلا آدمی جو بدر کے اکھاڑے میں اترا تھا نا، رستم عرب، اس کے دادے کا نام ہے مغیرہ، وہ رستم عرب تھا، اور وہ جو یزید کی دادی صاحبہ ہیں بعد میں مسلمان ہو گئی ہیں، اس لیے ان کے عیب کے انداز میں ان کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کا وہ بھائی تھا اور میدان میں اترا اور اپنا مبارز مانگ رہا ہے۔ اب یار کوئی حضور کی بارگاہ میں جو آرمی 970 کی کھڑی ہے، سرکار سے انجان تو کوئی آدمی نہیں تھا، اتنے بھرے مجمع میں اس آدمی کا نام لینا جو قد قامت کے اعتبار سے تقریباً سب سے چھوٹے قد قامت کا تھا، اَيْنَ عَلِيٌّ، یہ ثابت کرتا ہے نا کسی بات کو۔ قیادت کے لیے کیا چیز چاہیے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جسم بھی اچھا ہو، علم بھی اچھا ہو۔ اس جگہ سرکار کا للکار کے کہنا علی کہاں ہے، جناب حیدر کرار کا میدان میں آ کے تلوار کے وزن پر تلوار کو گھما کے زمین پہ تلوار کی نوک رکھ کے کہتے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، جنے نہیں وارا تکیے نہیں تو میدان نہ ویلا چھت ہاتھ کا مڑی میں پاپا میں ڈاڑا بیمار ہے مارا نہ ایسا نہ کرے میں پھر کوئی موقع آ گیا سی انشاءاللہ۔ ہاں خبلیا بڑکاں کیا مارنا ہے کلنے پر دلا بھوک کیا لگایا کہ بجو ڈرنا میں میدان کی گرمی میں نہیں دیکھا کمیٹی میں مجھے صدر بنا دو، مجھے سیکٹری بنا دو، وہ کلنے نہ بھی بیلا میں نہ دیاڑے میں پاکستان جانا دیکھا نہیں یہ تماشا۔ تلوارہ نے بیلا یارو پرا یاد سرکار نے فرمایا سے کون ابو تو سوچو جناب میں یہ جعلونی اخا ہو آج کون وجہ بھی آکھا وہ تم والا پرا ہے۔ جب ہاشمیوں کی تلواریں بے نیام ہوا چاہتی تھیں اور سرکار کے حلق کا خون پینے کے آمادگی میں سارے ہاشمی موجود تھے، دعوت کھائی ہوئی ہے، ابھی کلیاں نہیں کی، منہ میں ذائقہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، تم میں کون ہے جو اس دعوے کی بنیاد پر مجھے اپنا بھائی بنا لے؟ ان کا ہماری تلواریں ہوگی تیری گردن ہوگی، چھوڑیں گے نہیں زندہ، یہ اعلان واپس لو۔ اس جناب حیدر کرار پیچھے سمجھ سے اٹھے، انہوں نے کہا انا اخوک یا میں آپ کا بھائی ہوں، میں اس ماں کے لال کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو میدان میں نکل کے تلوار کا نام لے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی نا اعلان واپس نہ لو تو ہماری تلواریں ہوگی تیری گردن ہوگی، اس کے بعد وہ ساری قوم زندہ رہے گی نہیں رہی؟ ان کے اس تلواروں کے سیلاب کو کس نے روکا؟ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد النبی اخی وسہری، محمد النبی اخی وسہری وحمزہ سید الشہداء امی، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں۔ پائی دی جلا واقع جس کوئی خرچ کیتا ہوا ہے نہ لین تو نہ دین تو میں مراجہ نہیں پہ خرچہ ہے نا۔ جناب حیدر کرار کو بلا کے میدان میں آ، دشمن کے مقابلے میں 3 آدمی بھیجے انہیں واپس کر دیے، مشہور بات ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا خاتمہ ان تینوں نے کیا، حضرت حیدر کرار نے، امیر حمزہ نے، اور حضور کے چچا دار بھائی تھے عبیدہ بن الحارث۔ عبیدہ بن الحارث شہید ہو گئے تھے لیکن ان 2 آدمی نے باقیوں کا کام بھی تمام کر دیا۔ میدان کی گونج حضرت علی مرتضیٰ کے نام پر پہلی مرتبہ گونجی، اور تلوار علی مارا تو نعرے تو اڑے بے نے کس طرح لگن ہے مشکل ہے۔ اصل علاقے جو نائی ہے بڑی بہادری کی تھی تو اس نے نشان حیدر ملیا اس کی، اس نے گراں وہ سڑک کھڑن لگے تو اس نے ملک آکھنے گراں ملکہ نہ ملکہ نہیں سڑک آکھو، نہ کہا جان نائی دے تو سڑک ملکہ نہیں کس طرح علی کے نعرے لگیں گے۔ بدر میں لڑا تو کون؟ علی۔ احد میں جو نہ بھاگا وہ کون؟ علی۔ جس نے عمرو بن عبد ود کو مار کے 4 ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے کون؟ علی۔ جس نے خیبر کا میدان فتح کیا کون؟ علی۔ اور حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری غزوہ خیبر اس کے اندر لکھا ہے
حضرت حیدر کرار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، آقا علی تیرے ہاتھ میں جھنڈا بڑا خوبصورت لگتا ہے، آئندہ زندگی میں جب بھی کسی مہم میں تو ہو جھنڈا تیرے ہاتھ میں رہے گا۔ ایک صحابی بولے ان کا یا رسول اللہ قیامت کا جھنڈا؟ کا جو دنیا میں جھنڈا اٹھانے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے قیامت کا جھنڈا بھی اسی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر اسلام۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ جو چالان کیا ان کو جو تماشا دیکھ رہے تھے، اس پر میں آیت کی رولنگ پیش کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے تین گروپ تھے، ایک مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے سے روکتے تھے، ایک نہ پکڑتے تھے نہ روکتے تھے، اور آپ نے کہا سر چھوڑوں گا انہیں جو نہ پکڑتے تھے نہ پکڑنے دیتے تھے۔ جو پکڑتے تھے وہ بھی مجرم ہیں، اور جو پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کے منع نہ کرنے سے ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے، اس لیے کرمنل اپیٹمنٹ اعانت مجرمانہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ حسین تیرے شہادت میں جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی کافر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے وہ تماشا دیکھا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ اعانت مجرمانہ میں شریک ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب اسی بنیاد پر یہ حضرت قادر اللہ پانی پتی کہتے ہیں میرے پاس جو اس کی شہادت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے دو فاجر قومیں مراد ہیں قریش کی، ایک بنو مغیرہ جن کا خاتمہ تم نے کیا ہے، اور دوسرا بنو امیہ ہے، اور فرماتے ہیں وَأَمَّا بنو امیہ فَمَتَعُوا حَتَّى حِينٍ، انہوں نے بنو امیہ نے ایک حد تک فائدہ اٹھایا، اس میں نام لیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو سفیان اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے دولت ایمان پائی، یہ اس کا نفع حاصل کر لیا، لیکن جنہوں نے اس کو کفر سے بدلا وہ کون ہیں؟ ثم کفر یزید، یہ بات کہی سبحان حضرت ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری جلد نمبر 5 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29، اس کے ذریعے ثم کفر یزید، پھر یزید نے کفر کیا، وَمَن مَعَهُ، ایسا مجھے یزید دمشق میں تھا جو اس کے ساتھ تھے اعتقادی طور پر جن کو اس کی میت حاصل تھی وہ بھی کافر ہوئے، بما انعم اللہ علیہم، اس کے ساتھ انہوں نے کفران نعمت کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ اس کفر سے مراد کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انعام کا لفظ بولے وَانْتَصَبُوا لِعَدَاوَةِ آلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل جن کی محبت واجب تھی ان کی عداوت پر ڈٹ گئے، وَقَتَلُوا حُسَيْنًا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظُلْمًا وَكُفْرًا، انہوں نے حضرت امام حسین کو جو شہید کیا اس کا نام کیا ہوگا؟ یا ظلم ہوگا یا کفر ہوگا۔ وَكَفَرَ یزید بِدِینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یزید صرف حضرت امام حسین کے اس عمل سے کافر نہیں ہوا بلکہ اس کے موجبات کفر اور بھی ہیں، وہ کیا؟ حتیٰ انشد ابیاتن خین قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اس وجہ سے بھی دین محمدی سے یزید کافر ہوا کہ اس نے حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر یہ شعر پڑھے جن کا مضمون یہ تھا، وہ کہتا ہے این اشیاخی ینظرون انتقامی بآل محمد و بنی ہاشم، کہاں ہے وہ میرے بزرگ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، یعنی جن کو جوت پیٹے تھے ان بےایمانوں کے نام لیتا ہے، اپنے بزرگ جنہوں کی ماری ماری تو الو نے پٹھا بنائی سے دیکھنے وہ اس نے بزرگ سے یہ جنہیں گلاں چاہیے جو نا وہ کوئی جانا سا وہ بزرگ سا خاصی برادری جو اتوں پر اونٹ کے چی لگ گیا، انہیں گلا بڑا سا ٹل پیا، انہیں پہاڑے نے بندے سے انہیں کہا یو لالا یو کہا، وہ جب اس کی اندر تک تھا وہ سورے کھائی رہی میں مری گئے تو اسے کون دسا، کافی گالی شالی انہوں کی کڑیاں سے جب گالی شالی کڑی ہوئے بھیجا تو انہوں نے کہا لالا وہ دس صحیح نہیں یو کہہ دا تو اسے گلا بھی کہہ دا، وہ آگا پاگلو یہ جنے گلاں بھی یہ جے ہونے ہونے یہ جس طرح کا خود تھا اسی طرح کے اس کے بزرگ بھی تھے نا، وہ پہلے مردود جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں حائل ہوئے اور مولا مرتضیٰ کے ہاتھ سے مارے گئے، ان کو کہتے وہ میرے بزرگ کہاں ہیں تاکہ آل محمد سے جو میں نے بدلہ لیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف دھڑے پر آ کر سرکار کے حامیوں سے بدلہ لینا کفر صریح ہے، اس پر کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔
کہتا ہے وَلَسْتُ مِنْ جُنْدَبْ إِن لَمْ أَنْتَقِمْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ، اگر میں بنی جندب سے ہوا تو انتقام لے کے چھوڑوں گا، اگر میں آل محمد سے بدلہ نہ لے سکا تو میں اس خاندان کا آدمی نہیں ہوں. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاندان سے بدلہ لینے کو اپنا خاندانی معیار سمجھتا ہے. اس کے بعد مسلمان ہے. ایک گراؤنڈ قتل حسین کی، ایک دوسرا حضرت امام حسین کی شہادت کو اپنے کفار کا انتقام سمجھنا، دو. اب اس کے بعد کہتا ہے احل الحمرہ، اس نے شراب کو بھی حلال قرار دیا، یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. کہتا ہے مدام و کنزن فی اناء کفدۃ، یہ جو میرے ہاتھ میں شراب ہے یہ ایک خزانہ ہے، اور خزانہ ایسا ہے جو چاندی کے برتن میں پڑا ہوا ہے. نیچے اس کا کانچ کا گلاس ہے نا، اس کے اندر وہ شراب پڑی ہوئی ہے، تو شراب کو کہتا ہے کہ یہ چاندی کے خزانے میں یہ شراب میرا خزانہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ ستاروں کی انجمن، اس کے اوپر جو بلبلے سے اٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ستاروں کی انجمن ہے، اور یہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ پیالہ ہے اور اس کے غروب ہونے کی جگہ میری حلق ہے. آگے جو بات اس نے کفر کی قسم کی کہی ہے وہ یہ کہی ہے، کہتے ہیں فَإِنْ حَرَّمْتُ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ، اگر میں نے کسی دن اس کو دین احمدی کے مطابق حرام سمجھا تھا فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ، اب میں تمہیں کہتا ہوں میں نے دین عیسیٰ اختیار کر لیا ہے، دین عیسیٰ کے مطابق آپ پی لو. جب حرام میں اس وقت سمجھتا تھا جب میں محمدی تھا، اب مجھے کیا اس کو حلال سمجھنا، میں تو دین عیسیٰ پر ہوں. سمجھ آ گئی. امام حسین کے قتل کا اقدام کرنا. ایک سرکار دو عالم علیہ السلام کے نالین کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے من قال لکفش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر فقط کفر وخرج عن الاسلام، جس آدمی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو پہنی ہوئی جوتی مبارک کو جتڑی کہہ دیا، تصغیر کا سیگا، جیسا باغ سے باغیچہ، گل سے گنچا، اس سے آپ کے نالے نے پا کے کفش کو کفیش تصغیر سیگا کہا، وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس کی توہین کی جس نے سرکار کے پیر چومے، اور سرکار کے پاؤں چومنے والی چیز کی حد تک کرے تو کافر ہے. سرکار کی زبان چوسنے والے، سرکار کی مور نبوت کو چومنے والے کی اگر بے ادبی کرے پھر اسلام کس طرح رہے گا. آگے جو کہتے ہیں وہ جی کوئی انہوں نے ممبروں پر کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. اس جگہ قاضی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وَسَبُّوا آلَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی المنابر، ممبروں پر 60 برس تک یہ لوگ تبرہ بھیجتے رہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے کہتے ہیں یزید کو لعنت بھیجنا درست نہیں، تو وہ آل بیت کو بھیجتا رہا، 60 برس بھیجتا رہے، وہ اس کی وہ ایجاد کی ہوئی چیز. اب اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تھے جن کی تفسیر مظہری آپ کی خدمت پیش کی. اب یہ علماء دیوبند کے بزرگوں میں تسلیم ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت دیوبند کے لوگ کافی ان کی حمایت کر رہے تھے، مگر قاری طیب صاحب یہ سادات میں سے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ امام غزالی جو ہیں یہ ناسبی ہیں، اور ہمارے دیوبندی بہت سارے علماء جو ہیں وہ ناسبی ہیں، اور انہوں نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی ہے. اور ایک آدمی گولڈ شریف کے ایک جگہ پتہ سالگراں یا کیا نام ہے وہ تاریخ نواسب اس نے لکھی ہے، موری غلام خان صاحب کا نام لے کے اس نے مذمت کی ہے. اور ایک وہ لال شاہ صاحب دیوبندیوں میں سے ہیں جو لوسر شرفو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی، انہوں نے بھی باقاعدہ نام لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یزید کو کافر نہ کہہ کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے احساسات پر بڑا جبر کیا. اب آئیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آدمی معلم اول تسلیم ہوتا ہے سرزمین ہند کا. ہندوستان میں اس سے پیشتر کسی آدمی نے کاغذ پر لکھ کے سنیت نہیں پیش کی. کاغذ پر جس آدمی نے سنیت لکھ کے پیش کی ہے وہ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی ہے. اس سے پیشتر جو وہاں دین گیا ہے وہ ولیوں کا لے جایا گیا ہے، اور ولیوں نے وہ پیش کیا، وہ سینہ بسینہ ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عقیدے پر پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے وہ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تکمیل الایمان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انوار ساتیہ کا حاشیہ لکھا، اس کے بعد پھر تکمیل الایمان کا حاشیہ لکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سب سے پہلا ورک جو ہے وہ تکمیل الایمان ہے، یعنی شاہ عبد الاقصی صاحب رحمۃ اللہ عقیدے کی کتاب لکھی ہے، نام اس کا تکمیل الایمان ہے. اب اس کا صفحہ 71 ہے، اتفاق دیکھیے اس کا صفحہ 271، اس کا صفحہ 71. یہاں وہ بہت سارے لوگوں کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ باز دیگر گوین کے وے امر بقتل حضرت نہ کردہ و بدا راضی نہ بود
بعد از قتل وے و اہل بیت وے مسرور و مستبصر نشد و این سخن نیز مردود و باطل است. یہ حضرت امام غزالی کی رائے کا رد کرتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے. انہوں نے اپنی خیال علوم کے اندر لکھا ہے. 505 میں ان کی وفات ہوئی ہے. لکھا کیوں ہے؟ چونکہ عباسیہ کے دسترخوان پر روٹی کھانے والے تھے. اگر یزید کو چالان کیا جائے تو عباسی 2 مرتبہ چالان ہوتے تھے. جو کام یزید نے کیا تھا عباسیوں نے 1000 مرتبہ کیا تھا. اس کے ہاتھوں ایک کربلا وجود میں آئی تھی. ان کی وجہ سے ہزاروں کربلائیں وجود میں آئی تھی. اس لیے اس کو بے گناہ ظاہر کرنا اور اس کو جنتی ظاہر کرنا یہ ان علماء کی ڈیوٹی تھی جو عباسیہ کے دسترخوان پر روٹی کھاتے تھے. اس مجبوری سے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ دیکھا کس قدر بے باکی سے ذکر کیا. وہ باز دیگر گویند امر بقتل حضرت نہ کردہ و بداں راضی نہ بود و بعد از قتل وے و اہل بیت وے مسرور و مستبشر نہ شدہ و این سخن نیز مردود و باطل است. بعض کہتے ہیں کہ اس نے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا حکم ہی نہیں دیا تھا اور قتل کے بعد وہ خوش ہوا ہی نہیں تھا, نہ اس خوشی میں وہ شریک ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی بڑی بے بنیاد ہے. چہ عداوت عام بے سعادت با اہل بیت نبوی و استبشار وے بقتل ایشان و اجلال و احانت او مر ایشان بدرجہ تواتر مانوی رسیدہ. جو ابھی بات انہوں نے کہا ہے نا شرح عقائد کے اندر کہ یہ متواتر المعنی ہے کہ یزید کا قتل کا حکم دینا. اور آج تک تمام مفسرین تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جو عمر ابن سعد کو رے کا علاقہ جہاں آج تہران ہے, تہران کا علاقے کے طور پر یہ رے کہلاتا ہے. جیسا کہ پنڈی کا علاقہ, اسلام آباد کا علاقہ علاقائی زبان میں 2 نام رکھتا ہے. اس کا جو لئی سے پار کا علاقہ وہ کھروڑے کا علاقہ ہے, اور لئی کا مغربی مشرقی ساحل ہے یہ پٹھوار کا علاقہ ہے. اس علاقائی نام اس کا پٹھوار ہے یا کھروڑا ہے. اس طرح تہران جو ہے اس کا علاقائی نام رے ہے, اور رے کا علاقہ بطور جاگیر کے عمر ابن سعد کو دیا گیا. اپنے ارکائیو میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں کہ باقاعدہ اس کے نام وہ انتقال بنا, وہ ساری زندگی اس سے استفادہ کرتا رہا, اس کی اولاد میں اس کی تقسیم ہوئی. یہ سب معاملات باقاعدہ گزرے ہیں. اگر یہ اس سے ناراض تھا تو اس کے قاتل کو یہ فائدہ کیوں اسے پہنچایا؟ کیونکہ میدان کربلا کا جنگی جرنیل جو انچارج تھا ایریے کا وہ عمر ابن سعد تھا. اور اس کی بدنصیبی دیکھیے, یہ اس سعد کا بیٹا ہے کہ میدان احد میں سرکار نے فرمایا میرے پاس ڈھال نہیں ہے میں کیا کروں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص آرچری میں تیر اندازی میں پہلا جنگی جرنیل تھا جس کا تیر کبھی قضا نہیں گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا سینہ جو موجود ہے ڈھال کی کیا. ایک تیر آیا جھپ کر کے اس تیر کو پکڑا آپ نے, آپ کی آنکھوں میں لگا, آنکھ میں لگا تو آنکھ باہر آ گئی. ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے مجھے آنکھ دیجئے. آپ نے آنکھ لوگ ہے کہ جنت لوگ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ آنکھ بھی دے دیں جنت بھی دے دیں, آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ سرکار نے آنکھ واپس کی, لڑتے رہے. بعد پوچھتے یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ میری کون سی آنکھ پھوٹی تھی. اور بعد میں پتہ چل جائے گا. جو عمر گزرتی چلی گئی تو جو نارمل آنکھ تھی اس میں روشنی کم ہوتی گئی, لیکن سرکار کے ہاتھ جس کو لگے ہوئے تھے اس کی روشنی بڑھتی چلی گئی. جو نارمل آنکھ تھی وہ اندھیرے میں نہیں دیکھتی تھی, روشنی میں صرف دیکھ سکتی تھی. سرکار کے ہاتھ والی آنکھ جو تھی وہ روشنی میں بھی دیکھتی تھی اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی. باپ وہ تھا کہ احد کے میدان میں جو تیر آتا وہ سینے پہلے تھا, اور یہ بدنصیب بیٹا وہ ہے کبھی اللہ زندوں سے مردے اور کبھی مردوں سے زندے پیدا کرتا ہے. میدان کربلا میں پہلا تیر اس نے امام علی مقام پہ چھوڑا تھا, اس کو انعام میں رہ کا علاقہ دیا گیا تھا. اب کہا جا سکتا ہے یزید اس پر خوش نہیں تھا. یہ شاہ عبدالحق اس کی تردید کرتے ہیں, کہتے ہیں امام غزالی کا یہ قول بے بنیاد ہے. اور کہتے ہیں وہ انکار عام تکلف و مقابرہ است, اور اس کا انکار کرنا جو ہے محض ایک بناوٹی بات ہے اور ایک ضد اور دشمنی کی بات ہے. واضح دیگر گوند کا قتل امام حسین گناہ کبیرہ است, چہ قتل نفس مومنہ بنا کبیرہ است نہ کفر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا جو قتل اگر کیا بھی ہے اس نے تو کسی مومن کا قتل کرنا نا حق طریقے سے یہ کبیرہ گناہ کفر تو نہیں ہے. وہ لعنت مخصوص بکافرانہ است, اور نام لے کے لعنت کرنا یہ تو کافر کے لیے صحیح ہے, کسی گنہگار مومن کو لعنت تو نہیں کی جا سکتی. یہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین ہے یا لعنت اللہ علی الفاسقین ہے کہا یہ شخص سے مراد نہیں ہوتی, یہ اس وصف سے مراد ہوتی ہے. اس وصف پر لعنت ہے, مان لیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اس کو لعنت سے بچانے کے لیے انہوں نے بہانہ کیا تلاش کیا. ان کا بہانہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا جو قتل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک نفس مومنہ کا قتل ہے. نفس مومنہ کا قتل گناہ کبیرہ بنتا ہے, کفر تو نہیں بنتا. اب دیکھیں ذرا شاہ عبدالحق صاحب کی سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور کہتے ہیں چونکہ نام لے کے لعنت کرنا یہ تو کافر کے ساتھ خاص ہے. اس کا مطلب جنہوں نے اس کو لعنت کی ہوگی کافر سمجھ کے کی ہوگی. سمجھے بات؟ جہاں یہ قاعدہ کہتے ہیں کہ کسی کو لعنت کرنا خاص نام لے کے یہ تو کافروں کے ساتھ خاص ہے. اس سے قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جس نے اس کو کافر کہا اس نے اس کو لعنت کی ہوگی کافر پہلے سمجھا ہوگا تو بعد میں لعنت کی. اسے کیا کیسی خوبصورت بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ولایت شہری کے ارباب این اقاویل بحادیث نبوی کے ناطقند بآں کے بغض و عداوت و ایذاء و اہانت فاطمہ و اولاد او مجھے بغض و اہانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمی گویند و آن سبب کفر و موجب لان و خلود نار جہنم است. بلا شک آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی ان کو پھول لگی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں پتا یہ نفس مومنہ کا صرف قتل نہیں یہ دوش رسول کے شاہ سوار کا قتل ہے جس کے نالے پاک کے ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی سے انسان مسلمان نہیں رہتا. اس کے دوست کے شاہ سوار کا قتل ہے. اور تمہیں پتا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو اذیت پہنچانے والا اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے مجھے دکھ پہنچایا ہے. یہ قتل کا چارج جو ہے یہ بحوالہ امام حسین نہیں ہوتا بحوالہ رسول کریم ہوتا ہے. اس لیے اگر باقی کوئی قاتل ایک مرتبہ کافر ہو سکتا ہے تو یہ لاکھ مرتبہ کافر ہو سکتا ہے. اس پر حضرت نے آگے چل کر کے باتیں کی. پھر کہتے ہیں وہ خلود نار جہنم ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. آیت پیش کی انہوں نے وہ مجھے آیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جن لوگوں نے رسول کریم اللہ کی ذات کو اذیت پہنچائی اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے قیامت میں بھی لعنت ہے. اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب کافی نہیں ہے کا عذاب اور بے عزتی کرنے والا. ہاں بعض دیگر گوند کے خاتمت وہ ہے معلوم نے اے سارا اج بھی مولوی تلاش کرنا ذرا اندازہ کرو ارے خبر ہے مرنے میں توبہ کری کی دیوس کہہ رہا نہیں تو بعد از ارتکاب کفر و معصیت توبہ کردہ باشد. انہوں نے کہا اس کا پتہ نہیں کہ بعد میں اس نے توبہ ہی کر لی ہو یہ گناہ تو اس نے کیا ہو لیکن بعد میں توبہ کر لی ہو. اچھا وہ در نفس اخیر بر توبہ رفتہ باشد اور آخری وقت میں توبہ کی حالت میں گیا ہو. اس جگہ آہستہ سے نام لے لیتے ہیں امام غزالی کا. کہتے ہیں وہ میل امام غزالی در احیاء العلوم وہیں عقائد است. کھڑے بھی تک کے مولویوں نے کتنی کتابیں ایک کیمیائی سعادت دیکھو 20 کتابیں تصوف کی تولو تو اس سے وزنی ہے. ایک بھی کوئی امام غزالی کا مرید دیکھا ہے؟ صرف کتابی فیضان تو کوئی نہیں نو کہ فیضان تو سینہ بسینہ ہونے چاہیے. دیوبندیوں نے نہیں دیکھا کتنی کتابیں کرامتوں کی لکھوا رہی ہیں. اگلا کان پکڑا ہے پچھلے کی کرامتیں بھی ہیں. مولوی صاحب نہ کے دونوں کی دفن کیتا ہے تو انہیں قبرہ خشبوش نہیں دی. میں اتھا آکی بیٹھا کہ مجلہ اس کی فرشتہ کان پکڑائے ہونا وضو شضو اس نے پجنا بعد پچھلے خشبوش نہیں پوچھنا بڑے ناراض جیسا یوں کر دے سنا یہاں کر دے. میں کہوں چلیو میں علی نہ پترا حسین نہ خونا یوں یہاں دماغی اپیل لے کرنی یہ کوئی شک ہے تو سنگی دور کری کنو اپنا مرید نہیں شبیر یہ اسی جماعت کا تھا نا. یہ ہاں خدا نہیں قسم راتی تکڑا وہ صدر فریجتے لگے ڈھولا ڈھس کے مار رہے اور واقعی یہ خوشبو رکھے وہ ایسی صبح اللہ توبہ کری مارنا بیعت کی تھی بے اولاد سے بچے معذور ہونے سے. اس لیے اس نے بچے ماشاءاللہ بیٹی نام نفیسہ بیٹے نام زین العابدین آگے بیٹے ہونے چلے گئے اہل بیت نامت نام ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں ان کے مطلب کہتے ہیں ان کا بھی یہی خیال کہ ممکن آخری وقت میں توبہ کر لی ہو توبہ کی حالت میں گیا ہوں. پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ابو لہب کافر ہے ممکن آخر وقت میں توبہ ہی کر لی ہو. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فرعون مر گیا ہے ممکن آخر وقت میں توبہ ہی کر لی ہو. آمنت برب موسیٰ و ہارون یہ امکانات تو ہر آدمی کے متعلق ہیں. اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ بعض از علماء سلف عالم امت مثل امام احمد بن حنبل و امثال او بروے لعنت کرتا. اور امام احمد بن حنبل جیسا آدمی اور بڑے بڑے اکابرین ملت جو ہیں انہوں نے یزید پر لعنت کی ہے. اس کا مطلب انہوں نے اسے کافر سمجھا ہے کافر سمجھ کے یہ والی بغداد کا امام ہے جس نے لعنت کی ہے. اس لیے عباسیہ کو وہ مہنگا پڑتا تھا. والی بغداد علمی طور پر یہ جو ائمہ تقلید ہیں ان سے بہتر صلاحیت کے آدمی تھے لیکن ان کی تقلید اس لیے اختیار کی کہ
کہ پتر پیو نہ تاں مننا جی ہن امام احمد حنبل نہ پٹھے طریقے نہ کنی دسو تاں جنا منسا جنے اساں جب مار کھادی دسو سا پیچھے نہ کراں پھر فاطمہ نہیں اولاد تے نہ او ماڑے پیو نہ طلاق کیتا جڑا یزید کی لعنتی آکھیا سنا ماڑے پیو نہ طلاق کیتا میں طلاق کر سو اس بنیاد پر حضرت والی بغداد نے ان کے مسلک کو اختیار کیا وگرنہ علمی طور پر حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ استعداد کے آدمی ہے حضرت امام حضرت والی بغداد. اور حضرت والی بغداد جو ہے اپنی کتابوں میں حدیثیں روایت کرتے وقت ان ائمہ میں سے کسی ایک کا نام نہیں لیتے. ہاں یہ جتنے آپ کو سیاستہ وغیرہ والے نظر آتے ہیں نا ایک کا بھی نام نہیں لیتے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کا نام نہیں لیتے, ان کا مجھ سے کم استعداد کے آدمی میں ان کا نام لے کے اپنی کتاب کو خراب کروں؟ میرا نام ان سے زیادہ وزنی ہے اور ان سے زیادہ اچھے اساتذہ ہیں جن سے میں نے حدیثیں لی ہیں, ان کا نام میں کیوں لوں؟ ان کا پھر احمد حنبل تو بخاری کا استاد ہے, میں امام احمد حنبل کا نام لیتا ہوں یہ کہ میرا امام ہے. ہاں تو امام احمد حنبل نے اس کو لعنت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنے والے لوگ دنیا میں گزرے ہیں, پر کون گزرے ہیں؟ جنہوں نے درے کھائے ہیں, موتیں قبول کی, انہوں نے لعنت کی. وہ ابن جوزی, حالانکہ یہ مخالف دھڑے کا آدمی, اس نے بھی لعنت کی ہے. وہ ابن جوزی کے کمال شدت و اسبیت در حفظ سنت و شریف دارد در کتاب خود لانے و را السلف نقل کرداست. باوجود اس کے کہ مخالف دھڑے کا آدمی ہے, اس نے بھی یزید پر لعنت خود بھی کی اور پہلے لوگوں سے بھی نقل کی ہے. اگر وہ بعض منع کرتا تو بعض متوقع ماندان اور بالجملہ و مبغوض ترین مردمست نزد ما وقار ہا کے این بدبخت بے سعادت دری امت کردہ ہیچ کس نہ کردہ بعد از قتل حسین و احانت آل بیت لشکر بتخریب مدینہ. اب اس کی تردید کرے گی حضرت شاہ عبدالحق. شاہ عبدالحق بڑا سلیم الفطرت آدمی ہے, نام برائی سے نہیں لیتا, لیکن جسے کینچی کاٹتی ہے نا اس طرح باطل عقائد کو کاٹتا چلا جاتا ہے. کہتا ہے کس دلیل سے کہتے ہو کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی؟ کہا اس کے بعد کا اس کا جو کردار ہے وہ بتاتا ہے توبہ کی ہے اس نے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ بعد از قتل حسین و احانت آل بیت, وہاں تو قتل تو ہو گیا تھا, قیدی بنا کے ان کا کیوں لایا گیا؟ کس کے دربار میں لایا گیا؟ ان کو اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ اگر یہ سچ مچ نیک نیتی برتا تو وہ قیدیوں کی صفوں میں بیٹھ کے انہیں روٹیاں کھائی ہیں. نبی پاک کے خاندان کی بیٹیاں قیدلیں بن کے رہی ہیں. جس نے قیامت کے میدان میں قیدیوں کی ہتھکڑیاں اتارنی ہیں, اس کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگا کے قید خانوں میں رکھے, نیک نیتی کی دلیل ہے. کہتے ہیں لشکر بتخریب مدینہ مطہرہ و قتل آنجا فرستادہ. کہا پھر اس نے صرف اس پر بس نہیں کیا, اس نے مدینہ طیبہ کی تباہی کے لیے لشکر بھیجا. جنگ ہرہ جو مشہور ہے, کہ یہ توبہ کی نشانی ہے. اس نے اگر توبہ کی ہوتی تو یہ کام کرتا. اور اس جنگ ہرہ میں ہوا کیا؟ 1000 کنواری بچیوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی, 1000 بچے ناجائز پیدا ہوئے. اور مدینہ طیبہ میں 3 دن تک باقاعدہ ایسے آندھی غبار رہا, نہ دن کا پتہ نہ رات کا. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا رہا, لیکن سرکار کی قبر سے اذان و اقامت کی آواز آتی ہے, اس آواز پر میں نماز پڑھتا رہا, وگرنہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا رہا. اور 3 دن تک سرکار دو عالم علیہ السلام کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے, اور جنگل کے جانوروں نے آ کر کے ممبر رسول پر پیشاب کیے. یہ یزید کے دور میں ہوا. یہ حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ توبہ کی علامت ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بقیہ صحابہ و تابعین را امر بقتل کردہ. کہ جو صحابہ باقی رہ گئے تھے, تابعین باقی رہ گئے تھے, ان کو قتل کرنے کا حکم مدینہ طیبہ میں سے دیا کہ نہیں دیا؟ مدینہ طیبہ کو اس نے مباح قرار دیا کہ نہیں دیا؟ اور بعد از تخریب مدینہ امر بانہدام مکہ معظمہ و قتل عبداللہ بن زبیر کردہ. کہ جو مدینہ طیبہ کو تباہ کر چکا تو اس نے کہا منجنیقیں لگا کر کے کعبہ شریف پر پتھراؤ کرو. کعبہ اس کے دور میں توڑا گیا, یہ توبہ کی نشانی ہے. شاہ عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ کعبے کی مقامات مقدسہ کی حرمت کو پامال کرنا کفریات میں سے ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے حرم مدینہ کو حرم بنایا. فرمایا کہ جو کعبہ شریف ہے مکہ شریف, اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا تھا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور میں بین اللابتین, یہ جبل ایر اور جبل احد, ان دونوں کناروں کے درمیان جو یہ علاقہ ہے, اس کو میں نے حرم بنایا. یہ سرکار کے اختیارات کی بھی دلیل ہے. تو جو اس کی حرمت کو پامال کرے, خدا اس پر خدا کی لعنت ہو. اور اس نے اس کو پامال کیا. پھر کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اس شخص نے کی, اور کعبۃ اللہ پر پتھراؤ کیا, اس کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے.
کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس آدمی نے یہ توبہ کی ہے. ای حالت از دنیا بجہنم شتافتہ، اسی حالت میں ادھر وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، یہ مر گیا ہے، پھر اس توبہ کی ضمانت آج امام غزالی تمہارے پاس ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اب وقت کافی ہو گیا، تھکے ہوں گے آپ لوگ بھی. اور یہ ذکر بھی اس حدیث کا ایسا منحوس ہے کہ طبیعت پر ایک فرسودگی اور تقدر طاری ہو جاتا ہے. کوئی کام کی بات ہو تو پھر اس سے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی ہے کہ دل آزاری کی باتیں ہیں کہ جو کرو تو طبیعت پر بوجھ پڑتا جاتا ہے. ہاں البتہ ایک بات جو شاہ عبد العزیز صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ الفرقة الثانية الشيعة التفضيلية وهم عبارة عن الذين يفضلون الأمير كرم الله وجهه الكريم على سائر الصحابة من غير إكفار واحد منهم ولا سب ولا بغض كأبي الأسود دولي. کہتے کہ دوسرے وہ شیعہ تھے، پہلے شیعہ صحابہ میں بتایا صحابہ و تابعین تھے. شاہ عبدالحق صاحب تو حسن عشرے میں لکھا کہ صحابہ و تابعین پہلے شیعہ تھے جو حضرت حیدر کرار کے تھے، اور ان میں ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت حیدر کرار کو باقیوں سے افضل سمجھتا تھا. ان میں ابو الاسود دولی تھے جنہوں نے قرآن مجید پر زیر زبریں دی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا انہوں واد الناوے بے امر باب المدینۃ العلم کرم اللہ وجہ الکریم. معلوم ہے باب مدینۃ العلم کی حدیث کو وہ صحیح سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اور اسی کے مطلب بتاتے ہیں کہ جو بصرے کے اساتذہ قرات میں ان میں سے ابو سعید یحییٰ بن یامر یہ بھی افضل سمجھتے تھے، اور سالم بن ابی حفظہ یہ امام محمد باقر کی حدیثوں کے راوی ہیں اور امام جعفر صادق کی حدیثوں کے راوی ہیں، یہ بھی افضل سمجھتے تھے. امام عبدالرزاق صاحب مصنف جو ہیں یہ بھی افضل سمجھتے تھے. اور ان میں سے ایک طبقہ شیعہ سبعیہ کا ہے، ان میں سے کہا کہ کچھ لوگ گالیاں دیتے تھے صحابہ کو، لیکن جو گالیاں دیے بغیر افضل سمجھتے تھے وہ کون سے تھے؟ کہ سلمان الفارسی و ابو ذر والمقداد و عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینسبونہم وحاشاہم الی الکفر والنفاق. کہ یہ گالیاں نہیں دیتے تھے کسی کو مگر یہ افضل سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شیعہ کو کافر کہنا یہ صحیح نہیں، ہر وہابی کو کافر کہنا صحیح نہیں. جو ادلہ شریعہ کی قطعیہ کے خلاف بات کرے وہ کافر ہے. نہیں تو سارے شیعہ مبتدع ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے. سارے وہابی فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے. کافر وہی ہوگا جو ادلہ قطعیہ شریعہ کے خلاف بات کرتا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. سب کا معنی جو ہے مطلقاً گالی ہے، سب و شتم، یا کہ گالی کے علاوہ کوئی بد کلامی برا بھلا کہنا بھی معنی آتا ہے. یہ اس کی تحقیق ہمارے اہل لغت نے کی ہے کہ سب سے مراد یہ لعن طعن بھی ہے، یعنی جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کو اذیت پہنچائے، اس کا جو معتقد و سننے والا وہ سن کے اس کو اذیت پہنچے، یہ سب کے معنی میں آتا ہے. اس کا آغاز جو ممبر پر ہوا اولیاء کائنات کے خلاف میں آپ کی اولاد کے خلاف، یہ کب ہوا؟ کس نے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابتداءً شروع کیا، مگر جس وقت حضرت امام حسین حسن رضی اللہ عنہ سے صلح ہوئی صاحب کا ان معاملات کو یہ بات دھوتی ہے. اگر اس کے بعد کسی نے کیا ہے تو پھر یہ اس آدمی کی زیادتی ہے. مگر حضرت امام حسن چونکہ خلیفہ برحق ہیں، جس کی وجہ سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حق چار یار کا نعرہ کسی طرح اعتراض اور عیب سے خالی نہیں ہے. کیوں کہ اگر خلفاء کا نعرہ لگاتے تو امام حسن کو شامل نہ کرے تو خلافت راشدہ کا جو مفہوم سرکار کی زبان سے الخلافت من بعد 30 سنۃ، میرے بعد 30 برس تک خلافت ہوگی، ثم یکون ملکا عدودا، اس کے بعد پھر ایسی ترشرو کاٹنے والی سلطنت ہوگی. تو وہ 6 مہینے خلافت امام حسن کی ڈالیں تو وہ پورا بنتا ہے. اور اس پر یہ امام الحسن مکی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت امام حسن کی وہ خلافت 6 مہینے کی خلافت راشدہ ہے. شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ خلافت راشدہ ہے. امام جلال سیوطی نے کہا وہ خلافت راشدہ ہے. تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو خلفائے راشدین میں شامل نہ کیا جائے. اگر وہ نعرہ لگاتے ہو ان کو بیچ میں رکھو. تو چونکہ خلیفہ برحق کا ہر عمل شرع میں سند اور حجت ہے، ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں. ان کی صلح کی وجہ سے یہ اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے. وگرنہ ان سب یہ جن کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں ابھی انہوں نے ذکر کیا، اشراء عقائد میں لکھا کہ ان کے زیادہ سے زیادہ امام برحق پر خروج یا بغاوت کہلاتا ہے. اسی طرح صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے متن کے اندر لکھا ہے کہ کسی ظالم حکمران کی طرف سے اگر آپ کو قضا ملے، آپ اسلام کے مطابق فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ اس ظالم بادشاہ کی طرف سے
آپ قضا قبول کر سکتے. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نام لیا، لیکن حضرت علامہ عینی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کو ظالم اس بنیاد پر کہا ہے کہ جو حضرت امام حسن سے صلح سے پہلے تھا. آپ کے ساتھ صلح کے بعد پھر کسی مسلمان کو ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہنے کا حق نہیں، لیکن ابتدا انہوں نے کی تھی. صلح کے وقت یہ ساری باتیں طے ہوئی تھی کہ آپ نے اس کے بعد کوئی سب و شتم بھی نہیں کرنا، جناب حیدر کرار شیر خدا کے حامیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ان کو کوئی اذیت نہیں پہنچانی، اور جہاں جہاں وہ کہیں ہیں ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا، آواز کے علاقے سے اتنا ہمیں رائلٹی کے طور پر دینا وغیرہ وغیرہ. یہ کافی شرائط ان میں طے ہوئے تھے. یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد اپنا کوئی متولی یا اپنا کرون پرنس نہیں بنانا، ولی عہد نہیں بنانا. یہ باتیں اس وقت طے ہوئی تھی. بعد میں یہ تو بنایا نا جی ولی ہے تو مقرر کیا. یہ اس کے بارے میں وہ ایک اور شک نکال لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنی میری زندگی میں نہیں بنانا. حالانکہ یہ میری زندگی کا لفظ متنازع ہی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں نہیں بنانا. چونکہ حضرت امام حسن کی وصال کے بعد انہوں نے بنایا، لہٰذا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. مگر یہ مال نظر ہے، اس پر اتفاق کرنا مشکل ہے. جی کہیے. بہرحال یہ اہل سنت بالکل اچھی طرح سے جانیں، کسی بھی صحابی کی شان میں آپ نے کوئی کلمہ پورا کہنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، سنانا بھی نہیں. ان کا ذہنی اور اعتقادی طور اچھا سمجھنا ہے. کیوں؟ ہم حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ان سے صلح فرمائی ہے. اس صلح کو ہم یا منافقانہ کہہ سکتے ہیں یا مخلصانہ کہہ سکتے ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی طرف تو منافقانہ صلح کی نسبت کرنا حرام ہے، وہ مخلصانہ تھی، لہٰذا ہم اس کو اپنی طرف سے اخلاص کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کے پابند ہیں. اگر کسی نے اس کے خلاف ورزی کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا. آئی بات سمجھ؟ سنیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں گھڑ کے دوں، سنیت وہ ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے. اتنی حد تک آپ میری بات مانیں جتنی حد تک میں آپ کو ریکارڈ پہ پیش کر سکوں. یہ میرے پاس اپنے بزرگوں کا ریکارڈ ہے. ہمارا ہندوستان میں پہلا معلم جو ہے شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی ہے. شرق الاوسط میں جو ہمارے عقیدے کا امام تسلیم ہوتا ہے وہ علامہ فردانی ہے. اس سے پیشتر جو ہے ابو منصور ماتریدی ہے. ہم سلسلہ عقیدے میں ہمارے مدرسے کا نام ہے ماتریدیہ. ہم ماتریدیہ سلسلے کے آدمی ہیں. تو یہ وہ عقائد ہیں جو میں نے آپ کو آن ریکارڈ بتلائے ہیں. ایسی کوئی بات میں نہیں کہی کہ جو میں اپنی طرف سے کہوں. جتنی باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کو کتاب میں دکھانے کا پابند ہوں. آپ کو کتابیں اس لیے پہلے پیش کر دی ہیں تاکہ آپ کو بعد میں دقت نہ ہو. اور مجھے پتہ ہے کہ میں مولوی برادری کا تو آدمی نہیں ہوں. مولویوں سے 100 غلطی ہو جائے مولوی کہتے ہیں نہیں یوں نہیں ہوا یہاں ہوا. سید سے کوئی کمی بیشی ہو جائے چھوڑتے نہیں. اس لیے مجھے اپنا سارا بستہ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا. جتنی بات والے جو ہیں وہ کوئی اور ہوں جی وہ نہ چھوڑنے والے سنی نہیں ہو سکتے. نہیں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ دیکھیں یہ بھی مولانا لوگوں میں سے نا کہ دھندناٹ کے ساتھ علامہ تفتزانی کو ایک مرتبہ بلایا تیمور لنگ نے. اس کا ایک پاؤں لنگڑا تھا، اس سے سکیڑ نہیں سکتا تھا اس سے کر کے. تو اس سے لات ان کے منہ کی طرف کر کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ پہلے تو نہیں گئے، جبرن پکڑ کے لے کے گئے. باقی علماء جیسا آج نہیں دیکھتے ہو سہ کوئی نواں کو حکمران چاہتے نواں چوکا لائی دینا بیٹھ کے چمڑنے. یہ نہیں تکنے پہ لال ہے کہ نام ہے، نیک ہے کہ بات ہے، عقیدہ کا ہے. اس سے اس وقت بھی لوگ گئے. تو یہ مذہباً شیعہ تھا تیمور لنگ جو تھا. آپ نہیں گئے ہو. جبرن کو لے جایا گیا تو جاتے ہی دونوں پاؤں اس کے منہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے. اس نے کہا اینچے کر دی. یہ میری طرف دونوں پاؤں کیوں ایسے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا تو اینچے کر دی، تو نے یہ اپنے پاؤں میری طرف کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مرا لنگست. انہوں نے کہا تورا لنگست مرا ننگست. تو لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سکیڑ نہیں سکتا. مجھے شرم آتی تیرے جیسے بے دین کے سامنے میں دو زانوں کر کے بیٹھا. یہ ان غیرتوں کے لوگ تھے. یہ لوگ کسی کے ملازم نہیں تھے. امام حنیفہ نے ساری زندگی اپنی رائے کو آزاد رکھنے کے لیے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے روٹی کھائی ہے. امام مالک نے اپنی رائے کو آزاد رکھنے کے لیے. یہ علماء ہیں نا، قوم نے ان کو کیوں امام سمجھا ہے؟ ان کے استاد نہیں تھے، شاگرد نہیں تھے، کسی کو امام سمجھا؟ انہوں نے اہل بیت کے لیے مار کھائی تھی. اہل بیت کی محبت کو امت نے آج تک معیار حق سمجھا ہے. کیوں ان سے فتوے لیتے رہے؟ بادشاہ کے پاس بادشاہی اختیارات ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ تم فتویٰ دو؟ اس کا مطلب بادشاہ کے حکم سے وہ بات نہیں بنتی جو ان درویشوں کے فتوے سے بنتی ہے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا جو وفادار ہے ہم اس کا فتویٰ مانیں گے، اس کی بات مانیں گے. یہ چاروں امام جو ہیں یہ اہل بیت کے محب ہیں. اسی لیے میں کبھی کوئی شیعہ سے کہا کرتا ہوں، میں کہا مارے کھانے کے لیے ہم اور چاول کھانے کے لیے تو مردانگی تو یہ ہے کہ دکھوں میں کام آئے. کسی امام کا نام لو جو اس طریقے سے جیلوں میں مرے ہوں، سولیوں پہ لٹکے ہوں، فاقہ مستی بھی زندگی گزاری ہو،
چیف جسٹس کی پوسٹ دی ہو، لعنت مار کے پیچھے کر دی ہو. ان کا نبی پاک کے خاندان کے خلاف جو قلم دان استعمال ہوتا ہے اس پر میں بیٹھوں؟ کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھا ہے. میرا ابا حضرت مولا مرتضیٰ کا غلام تھا. آپ نے فودا ید علی ظاہرہ، حضرت مولا مرتضیٰ نے سحری کے وقت انہوں نے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا، پیار آ گیا. سخیوں کا دربار ہے، آپ نے پشت پہ ہاتھ رکھا، خدا اللہ بالبرکت وفی ذریت، جا تیرا بھی بیڑا پار، تیری اولاد کا بھی بیڑا پار. امام حنیفہ فرمایا کرتے تھے مجھ پر مولا کریم مولا مرتضیٰ کا کرم ہے، میں اس خاندان کا لے پالک ہوں، اس خاندان کی پرورش مجھے ملی ہے، میرے باپ کو عزت اس وہاں سے ملی ہے، مجھے عزت وہاں سے ملی. کبھی آپ نے کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. امام مالک کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ سید نفس زکیہ کی حمایت میں انہوں نے علم بلند کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حمایت میں فتویٰ دیں. انہوں نے کہا فتویٰ ہرگز نہیں دے سکتے، ان کو باغی قرار دوں، تمہیں اکبر کو باغی تم ہو. پھر آپ کے بازو جدا کیے گئے، منہ کالا کیا گیا. آپ جگہ جگہ اونٹی پھٹ ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے میں امام مالک کو تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. قیامت کے میدان میں خاتون جنت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں یہ شہادت دینا میں آپ کی اولاد کے دھڑے کا آدمی تھا، میں نے بازو کٹوائے ہیں، منہ کالا کروایا، جیل کاٹی ہے، مگر جیل کاٹنے سے پہلے جو عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے، منہ کالا ہونے سے پہلے جو عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے، بازو کٹوانے سے پہلے جو عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے. تو یہ علماء حق ہے. بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے روٹی کے لیے اوپر نیچے کا. امام یوسف کتنا بڑا آدمی ہے. ادایا کے کتاب باب العیدین میں دیکھے 5 تکبیریں فالتو پڑھا کرتے تھے. پہلے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور وہ تکبیریں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں 3 ویسے پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے من وجد الاحسان فقط تقید، یہ کسی کے دسترخوان میں بیٹھ کے روٹی کھا لے بات ماننا پڑتی ہے. پھر وہ زندگی بھر اسی طرح پڑھتے رہے جیسا وہ کہتے رہے. بات تو ان کی ماننے کی تھی، امام تو یہ تھے، لیکن امام کو پھر مقتدی بن کے رہنا پڑا. لیکن امام حنیفہ کو تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. اب سلام پڑھیں، اس کے بعد پھر ختم سی بات ہے.